اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وما توفیقی الا باللہ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، اللہ کی رحمت اور اس کی توفیق سے آج ہم 26ویں پارے میں ثلاثہ کے بعد سے سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس اسم الفسوق بعد الایمان ومن لم يتب فاولئک هم الظالمون۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ آپس میں ایک دوسرے پر طعن نہ کرو، نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرو۔ ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت بری بات ہے۔ جو لوگ اس روش سے باز نہ آئیں وہی ظالم ہیں۔ ہم سورہ حجرات پڑھ رہے ہیں، اور سورہ حجرات ہمیں آداب سکھاتی ہے، حسن اخلاق کا درس دیتی ہے، معاملات اور رویوں میں رہنمائی کرتی ہے۔ اور حسن اخلاق کتنی خوبصورت چیز ہے کہ ترمذی کی 2002 نمبر کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن مومن کے میزان میں اخلاق حسنہ سے بھاری کوئی چیز نہیں ہوگی۔ یقیناً میں اور آپ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن میرا اور آپ کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو، تو یہ حدیث مجھے اور آپ کو بتاتی ہے کہ میں اور آپ اپنے اخلاق کو اچھا کر لیں تو انشاءاللہ قیامت کے دن اس سے بڑھ کر میزان کو بھاری کرنے والی کوئی اور چیز نہیں ہوگی۔ پھر اسی طرح ترمذی کی 1993 یعنی 1993 نمبر کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے اخلاق اچھے بنا لے اس کے لیے اعلیٰ جنت میں ایک مکان بنایا جائے گا۔ سبحان اللہ، جنت کے اعلیٰ مقام میں اگر ایک گھر چاہیے تو اپنے اخلاق کو اچھا کر لیں۔ اور اخلاق ایسی چیز ہے کہ منافق میں دین کی سمجھ اور اخلاق ایٹ اے ٹائم یہ دو چیزیں نہیں آ سکتی۔ ترمذی کی 2684 نمبر کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق میں دو خصلتیں جمع نہیں ہو سکتی، حسن اخلاق اور دین کی سمجھ۔ تو نفاق سے بچنا ہے تو دین کی سمجھ بھی پیدا کر لیں اور حسن اخلاق کو بھی بہتر بنا لیں، اور بے شک بڑے اجر کا کام ہے، بڑا ہی فضیلت والا عمل ہے۔ ابو داؤد کی 4798 نمبر کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ بلا شبہ مومن اپنے حسن اخلاق کے بنا پر روزے دار اور شب بیدار کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ تو یہ سورہ حجرات ہمارے اخلاق کو سنوارتی ہوئی سورت، آئیے پوری توجہ کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پچھلی آیات میں مسلمانوں کی باہمی لڑائی کے حوالے سے ضروری ہدایات دینے کے بعد اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے یہ احساس دلایا تھا کہ وہ ایک دوسرے کے دینی بھائی ہیں، لہٰذا آپس کے تعلقات کو درست رکھنے کی کوشش کریں۔ اور یہاں ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے منع کیا ہے جو آپس کے تعلقات کو نقصان پہنچاتی ہیں، جو بھائی چارے کو خراب کرتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایسی 3 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے، ایک کسی کا مذاق اڑانا، دوسرا کسی پر عیب لگانا، اور تیسرا کسی کو برے لقب سے پکارنا۔ اور مذاق اڑانے سے مراد محض زبان ہی سے کسی کا مذاق اڑانا نہیں، بلکہ کسی کی نقل اتارنا، اس کی طرف اشارے کرنا، اس کی باتوں پر ہنسنا، یا اس کے کسی کام پر، یا اس کی شکل و صورت پر، اس کے لباس پر، یا اس کی کسی خامی یا عیب کے حوالے سے اس کا مذاق اڑانا۔ تو منع دراصل اس میں کیا چیز ہے کہ ایک دوسرے کی تضحیک نہ کی جائے، نہ ایک دوسرے کی تحقیر کی جائے، اور نہ ہی کسی کی دل آزاری ہو۔ اور انسان کسی کا مذاق کب اڑاتا ہے؟ وہ اس کا مذاق اسی وقت اڑاتا ہے جب وہ اپنے آپ کو اس سے بہتر سمجھتا ہے اور اسے اپنے سے حقیر سمجھتا ہے۔ اور ایسا خیال کرنا تو تکبر ہے، اس پر تو اللہ کی بڑی وعید ہے۔ مسلم کی 91 نمبر کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوگا۔ تو ایک آدمی نے پوچھا
کہ آدمی پسند کرتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو، اس کا جوتا اچھا ہو، تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بے شک اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے، تکبر تو حق کے انکار اور لوگوں کو حقیر جاننے کا نام ہے۔ تو اگر ہم لوگوں کو حقیر جانتے ہیں اور اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھتے ہیں تو سمجھ جائیے کہ جنت میں پھر داخلہ ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح ترمذی کی 2561 نمبر کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت اور جہنم کے درمیان بحث ہوئی۔ جنت نے کہا میرے اندر کمزور اور مسکین داخل ہوں گے، جہنم نے کہا میرے اندر ظالم اور متکبر داخل ہوں گے۔ اللہ نے فیصلہ کرتے ہوئے جہنم سے کہا تو میرا عذاب ہے اور میں تیرے ذریعے جس سے چاہوں گا انتقام لوں گا، اور جنت سے کہا تو میری رحمت ہے، میں تیرے ذریعے جس پر چاہوں گا رحم کروں گا۔ اے اللہ تو ہمارے لیے بھی اپنی رحمتوں کو واجب کر دے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ متکبر کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ پھر یہاں آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ یوں تو اکیلے بھی ایک فرد کا کسی دوسرے فرد کا مذاق اڑانا منع ہے، لیکن کیوں قوم کا ذکر آیا؟ کیونکہ عموماً محفلوں میں اور مجلسوں میں ہی ایک دوسرے کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور مذاق وہی لوگ اڑاتے ہیں جو اپنی زندگی میں ناکام ہوتے ہیں یا کسی احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں، اور کسی کو کامیاب ہوتا دیکھتے ہیں تو اس کی حوصلہ افزائی کرنے کی بجائے، تعریف اور تحسین کرنے کی بجائے اس کا مذاق اڑا کر اپنے دل کے پھپھولے پھولتے ہیں اور انہیں لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مسند احمد کی 8808 نمبر کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں بدترین لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ پھر فرمایا واہی تباہی بکنے والے اور لوگوں کا مذاق اڑانے والے لوگ، یعنی یہ لوگ جو ہیں وہ بدترین لوگ ہیں۔ پھر فرمایا کیا میں تمہیں بہترین لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ پھر فرمایا کہ جو تم میں بہترین اخلاق والے ہوں۔ تو پتہ چلا بہترین اخلاق والے بہترین لوگ ہیں، اور لوگوں کا مذاق اڑانے والے اور اول فل بکنے والے بدترین لوگ ہیں۔ ایک بزرگ کہتے ہیں میں کسی کو دیکھوں کہ وہ بکری کا دودھ پی رہا ہے اور میں اس پر ہنسوں تو مجھے یہ ڈر ہے کہ مجھ سے بھی وہ کام ہو جائے گا جو اس نے کیا۔ تو یہ بعید نہیں ہوتا کہ آپ کسی پر ہنسے اور پھر اسی کیفیت میں جلد یا بدیر آپ مبتلا ہو جائیں اور لوگ آپ پر ہنسیں۔ پھر اسی طرح بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی گر جاتا ہے، سلپ ہو جاتا ہے اور لوگ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سامنے ایسے ہی کچھ نوجوان ہنس رہے تھے تو آپ نے پوچھا تو کہنے لگے کہ فلاں آدمی خیمے کی رسی سے گر گیا ہے تو اس کی آنکھ یا گردن جاتے جاتے بچی ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا مت ہنسو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا جس مسلمان کو کوئی کانٹا یا کانٹے سے بڑھ کر کوئی چیز لگ گئی ہو تو اس کے بدلے اس کے لیے ایک درجہ لکھ لیا جاتا ہے اور اس کے ذریعے ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔ یعنی اگر وہ گرا ہے تو اس کے تو درجے بلند ہو رہے ہیں، اس کے گناہ مٹ رہے ہیں، اور تم ہنس کے اپنے گناہوں کا گراف اونچا کر رہے ہو۔ پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی ہوا خارج ہو جائے تو لوگ ہنسنے لگتے ہیں۔ ترمذی کی 3343 نمبر کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے ہوا خارج ہو جانے پر ان کے ہنسنے پر انہیں نصیحت کی۔ پھر آپ نے فرمایا آخر تم میں کا کوئی کیوں ہنستا ہے جبکہ وہ خود بھی وہی کام کرتا ہے؟ یعنی آپ کے اوپر بھی بعض اوقات ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے، تو اگر کسی پر ایسی کیفیت طاری ہوئی ہے تو اس پر کیوں ہنسنے لگے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں آگے وجہ بھی بتائی کہ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ، یعنی ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے بہتر ہو۔ یعنی مذاق اڑانے کی وجہ کیا ہے کہ تم اسے حقیر سمجھ رہے ہو، اور جسے تم حقیر سمجھ رہے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے ہاں وہ تم سے بہتر ہو، کیونکہ کسی کا اچھا یا برا ہونے کا دار و مدار اس کی شکل و صورت پر یا اس کے مال پر تو نہیں ہوا کرتا، بلکہ اس کے دل کے تقوی پر ہوتا ہے، اور اس کا علم تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ پھر کسی کے اچھا یا برا ہونے کا دار و مدار اس کی موجودہ حالت پر نہیں ہوا کرتا بلکہ اس کے خاتمے پر ہے، اور ہمیں کیا معلوم کہ اس کا خاتمہ ہم سے اچھا ہو جسے ہم حقیر سمجھ رہے ہوں۔ تو اللہ نہ کرے کہ ہم کسی کو حقیر سمجھیں اور اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز سمجھیں، ہماری تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ترمذی کی 1927 نمبر کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے، اور دنیاوی اعتبار سے کم سٹیٹس والے
اللہ کے ہاں بعض اوقات اتنے مرتبے اور مقام والے ہوتے ہیں۔ ترمذی ہی کی 3854 یعنی 3854 نمبر کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے پراگندہ بال، غبار آلود اور پرانے کپڑے والے ہیں کہ جن کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، اور وہ ایسے ہیں کہ اگر اللہ کے بھروسے پر قسم کھا لے تو اللہ ان کی قسم کو سچا کر دے۔ سبحان اللہ۔ تو کبھی کسی کو حقیر نہ سمجھیں، کسی کے حلیے پر، کسی کے لباس پر، اس کے بات کے انداز پر، اس کے چہرے، اس کے جسم کے حوالے سے مذاق نہ اڑائیں، کسی کے موٹاپے کا مذاق نہ اڑائیں، کسی کے بہت پتلا ہونے کا مذاق نہ اڑائیں۔ بعض اوقات پٹھان اردو بول رہے ہوتے ہیں اور اس میں وہ مؤنث اور مذکر کے صیغے میں فرق کر جاتے ہیں اور لوگ ہنسنے لگتے ہیں، چونکہ اردو ان کی مادری زبان نہیں ہے، اس لیے ان کے لہجے پہ نہیں ہنسا جا سکتا اور نہیں ہنسنا چاہیے۔ اسی طرح اگر کسی کو انگلش نہیں آتی اور اس میں وہ بولتے ہوئے لفظ غلط کر جاتا ہے یا اسے پروناؤنس صحیح نہیں کر پاتا تو ہمیں ہنسنے کا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ انگلش ہماری مادری زبان نہیں ہے۔ تو کبھی کسی کا مذاق نہ اڑائیں، اور مذاق وہ اڑاتے ہیں جو فارغ دماغ، جنہیں کوئی کام نہیں ہے، یا وہ کسی احساسی برتری کا شکار ہے یا کسی احساس کمتری کا۔ تو جو بامقصد زندگی گزارنے والے ہیں انہیں اس طرح کے فضول کاموں کی کوئی فرصت نہیں ہوتی۔ پھر یہاں ایک اور سوال بھی ہے کہ اس آیت میں مردوں کو مردوں سے اور عورتوں کو عورتوں سے ٹھٹھا کرنے سے منع فرمایا، تو کیا مرد عورتوں سے یا عورتیں مردوں سے ٹھٹھا مذاق کر سکتی ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام تو سرے سے مخلوط محفلوں کا قائل ہی نہیں ہے، اور اس طرح کا مذاق اڑانا عام طور پر بے تکلف محفلوں میں ہوا کرتا ہے، اور اسلام میں تو اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں کہ غیر محرم مرد اور عورتیں کسی محفل میں جمع ہو کر آپس میں ٹھٹھا مذاق کریں۔ یہاں تو مردوں اور عورتوں کی مجلسیں الگ الگ ہوا کرتی ہیں، اسی لیے دونوں کو الگ الگ منع فرمایا۔ پھر اس کا ایک جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آیت میں آپ اگر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا یسخر قوم من قوم، کہ کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قوم کے اندر مرد بھی آتے ہیں اور عورتیں بھی آتی ہیں۔ گویا پہلے اللہ تعالیٰ نے جنرل خطاب کیا، مردوں عورتوں دونوں کو مخاطب کیا، اور پھر خصوصاً عورتوں کو مخاطب کیا، اس لیے کہ عام طور پر مرد اس طرح کے کام نہیں کرتے۔ آپ انہیں کلین چٹ تو نہیں دے سکتے، کرتے بھی ہیں، لیکن عموماً تانے دینا، غیبت کرنا، مذاق اڑانا، ایک دوسرے پہ ہنسنا، عموماً یہ کام عورتیں کیا کرتی ہیں۔ تو اس لیے خاص طور پر عورتوں کو ہدایت کی کہ تم بالکل بھی ایسی حرکت نہ کرنا۔ پھر مذاق خواہ زبان کے ساتھ اڑایا جائے یا کسی کے کسی عیب کی طرف اشارہ کر کے، ہر طرح کا مذاق حرام ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یہ ابو داؤد کی 4875 نمبر کی حدیث ہے، کہ صفیہ ایسے اور ایسے ہے، یعنی مراد ان کے قد کا چھوٹا ہونا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً تم نے ایسی بات کی ہے کہ اگر سمندر کے پانی میں ملا دی جائے تو سارے پانی کو خراب کر دے۔ اسی طرح عائشہ رضی اللہ عنہا ہی بیان کرتی ہیں کہ میں نے آپ کے سامنے کسی کی نقل اتاری، آپ نے فرمایا میں پسند نہیں کرتا کہ میں کسی کی نقل اتاروں خواہ مجھے یہ اور یہ کچھ مل جائے، یعنی ایٹ نو کاسٹ، میں کسی قیمت پر بھی کسی کی نقل اتارنا پسند نہیں کرتا۔ پھر اسے یہ نہ سمجھے کہ اسلام تو ہنسنے ہنسانے سے منع کرتا ہے۔ دیکھیے ایک ہوتا ہے لافنگ آن ادرس اور ایک ہوتا ہے لافنگ ود ادرس۔ اسلام لافنگ آن ادرس کی بجائے لافنگ ود ادرس کو پسند کرتا ہے، یعنی مزاح میں کوئی حرج نہیں۔ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے اور اسلام میں اس کی اجازت ہے۔ بہرحال مذاق ایسا نہ ہو کہ جس میں فحش ہو، جس میں ایذا رسانی ہو، جس میں بڑوں کی بے ادبی ہو، بلکہ شائستہ مذاق ہو۔ ترمذی کی 1999 نمبر کی حدیث ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری کی درخواست کی۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں سواری کے لیے اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ اس آدمی نے عرض کیا اللہ کے رسول میں اونٹنی کا بچہ کیا کروں گا؟ آپ نے فرمایا بھلا اونٹ کو اونٹنی کے سوا کوئی اور بھی جنتی ہے؟ یعنی آپ دیکھیے کہ اس میں کتنے شائستہ انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاح کیا۔ پھر اسی طرح السلسلۃ الصحیحہ کی 1520 نمبر کی حدیث ہے، حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بوڑھی عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ مجھے جنت میں داخل کر دے۔ آپ نے فرمایا اے ام فلاں، جنت میں بوڑھی عورت داخل نہیں ہو سکتی۔ وہ روتی بھی واپس جانے لگی تو آپ نے فرمایا اسے بتاؤ کہ یہ بڑھاپے کی حالت میں جنت میں نہیں داخل ہوگی، یعنی جو بھی جنت میں جائے گا وہ جوانی کی حالت میں جائے گا۔
تو آپ دیکھیے کہ آپ نے مزاح بھی کیا اور مزاح مزاح میں آپ نے کتنی قیمتی بات بھی بتا دی۔ تو اسی طرح مزاح شائستہ بھی ہو، ادب کے دائرے میں بھی ہو، اور اس سے کوئی سبق بھی سکھایا جائے، تو اس طرح کے مزاح کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، لمز کس کو کہتے ہیں؟ چوٹیں کرنا، پھپتیاں کسنا، الزام دھرنا، اعتراض جڑنا، کسی پر عیب لگانا، تانے دینا، کھلم کھلا یا زیر لب یا اشاروں سے کسی کو نشانہ ملامت بنانا، یہ سارے کام آپس کے تعلقات کو بگاڑتے ہیں اور معاشرے میں فساد برپا کرتے ہیں، اسی لیے اللہ نے ان کو حرام کر دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کہنے کی بجائے کہ کسی پر عیب نہ لگاؤ، یہ فرمایا کہ اپنے آپ پر عیب نہ لگاؤ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ جب ایک انسان کسی دوسرے پر عیب لگاتا ہے، تانا دیتا ہے، تو دیکھیں وہ تو اس کا بھائی ہے نا، المسلم اخو المسلم، تو گویا اس نے اپنے آپ کو عیب لگایا۔ اور پھر یہ بھی کہ جب ایک انسان دوسرے کو تانا دیتا ہے تو گویا اسے دعوت دیتا ہے کہ وہ بھی جواباً اس کے اوپر حملہ کرے۔ تو وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، دیکھو اپنے آپ کو تانوں کا نشانہ مت بناؤ۔ پھر اس کی تیسری وجہ یہ بھی ہے کہ جب آپ کسی کو تانا دیتے ہیں تو یہ اس وقت ممکن ہوتا ہے جب اس کے اپنے اندر بری سوچیں، برے جذبات، اس کا لاوا خوب پک کر پھٹ پڑنے کے لیے تیار نہ ہو جائے۔ تو اسی طرح اپنے اندر نفرت کی پرورش کرنے والا دوسروں کو کہنے سے پہلے اپنے آپ کو تو بدی کا آشیانہ بنا چکتا ہے۔ تو کبھی کسی کو تانا نہ دیں۔ ہم عورتوں کی عادت ہوتی ہے شوہروں کو تانے دینے لگتی ہیں، بچوں کو تانے دینے لگتے ہیں، تم بیکار ہو، کسی کام کے نہیں، نکمے نکھٹو۔ ساس بہو کو تانے دیتی ہے۔ اتنی مصروفیت کے دور میں اگر کسی کا حال پوچھنے کے لیے فون کر لیا جائے یا ملنے چلا جایا جائے تو جھٹ اگلا کہتا ہے کہ آ گئی میری یاد، کیسے رستہ بھول گئے، ضرور کوئی کام ہوگا۔ اللہ اکبر و کبیرہ، نہ کرے اس طرح کی چوٹیں، نہ کرے اس طرح کے شکوے اور شکایتیں۔ مجمع الزوائد کی 13,005 نمبر کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن تانا دینے والا نہیں ہوتا۔ اور ابو داؤد کی 4,876 نمبر کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا سود یعنی سب سے بڑی زیادتی یہ ہے کہ انسان ناحق کسی کی عزت سے کھیلے۔ تو یہاں جتنی بھی برائیوں کا تذکرہ ہے یہ کسی کی عزت سے کھیلنے کے مترادف ہے، تو یہ سب سے بڑا سود ہے، اور سود کتنی کبیح برائی ہے۔ ہاں اس بات کی اجازت ہے کہ کسی کو آپ نصیحت کرنا چاہتے ہیں، اس کے کسی ایپ پر اس کو وارن کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں وہ اپنی غلطی کو درست کر لے، تو اسے تنہائی میں اپنے اس بھائی کو یا بہن کو الگ لے جا کر اسے اس کی غلطی بتانی چاہیے اور اسے نصیحت کرنی چاہیے، جس طرح آئینہ غلطی بتاتا ہے، ذرا شور نہیں ڈالتا اور اتنی غلطی بتاتے جتنی ہے، خاموشی کے ساتھ۔ اور مسلمانوں کو تو ہمارا دین یہ تاکید کرتا ہے کہ اپنے بھائی کے عیب پر پردہ ڈال دیا جائے۔ بخاری کی 2,442 نمبر کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے، اور جو شخص اپنے بھائی کے کام میں ہو اللہ اس کے کام میں ہوتا ہے، اور جو کسی مسلمان سے کوئی تکلیف دور کرے اللہ قیامت کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف اس سے دور فرمائے گا، اور جو کسی مسلمان پر پردہ ڈالے اللہ اس پر پردہ ڈالے گا۔ تو میں اور آپ تو چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عیبوں پر بھی پردہ ڈال دے، ہماری تکلیفوں کو بھی دور فرمائے، ہمارے کاموں میں بھی ہمارا مددگار ہو۔ تو ان ساری چیزوں کے لیے کیا کریں، نسخہ اس حدیث نے بتا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، لوگوں کو برے ناموں سے نہ پکارو، مثلا کسی کو لنگڑا، لولا، اندھا کہنا، کالا، ٹھگنا، کبڑا، گدا، لومڑ، کوئی بھی ایسا نام جس سے اگلے کو تکلیف ہوتی ہو یا اس کی تحقیر ہوتی ہو۔ پھر مثلاً یا کسی سے کوئی کسی زمانے میں گناہ ہوا ہو اور تائب ہونے کے باوجود اسے اس گناہ سے عار دلانا، کسی کو فاسق یا منافق کہنا۔ اور یاد رکھیے بخاری کی 6,045 نمبر کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص کسی شخص کو کافر یا فاسق کہے اور در حقیقت وہ کافر یا فاسق نہ ہو تو خود کہنے والا فاسق اور کافر ہو جائے گا۔ تو کبھی کسی کو منافق یا کافر یا فاسق کہہ کر نہ پکارے، پھر کبھی کسی کو اس کے ماں باپ یا اس کے خاندان کے کسی عیب یا کسی نقص کی وجہ سے ملامت نہیں کرنی چاہیے کہ تمہاری تو ماں ایسی تھی، تمہارا تو خاندان ہی ایسا ہے۔ پھر کبھی کسی کو مسلمان ہو جانے کے بعد اس کے پچھلے مذہب کی بنا پر یہودی کہنا یا نصرانی کہنا
کبھی ایسا نہ کریں۔ ہاں، اچھے القاب سے پکارنا قابل تعریف ہے، جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت حمزہ کا لقب تھا اسد اللہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا لقب تھا سیف اللہ، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ امین الامت ہیں، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سر رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کبھی کسی کا ایسا نام نہ رکھا جائے جس سے وہ ناراض ہوتا ہو، اسے ناپسند ہو، یا اس کی توہین یا تذلیل ہوتی ہو۔ مثلا آپ اپنی چھوٹی بہن کو گڑیا کہہ کر پکارتے ہیں اور وہ کہتی ہے مجھے نہیں پسند، آپ مجھے اس نام سے نہ پکاریں، تو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ اس کو اسی نام سے پکاریں اور آپ کہیں نہیں میں تو تمہیں پیار سے گڑیا کہتی ہوں اور میں تو تمہیں کہتی رہوں گی۔ نہیں، ہاں ان ناموں سے پکارا جا سکتا ہے جو آپ محبت سے بلاتے ہیں، اور جس کو بلاتے ہیں انہیں برا نہیں لگتا۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو ابو تراب کہہ کر پکارا، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا تو اصلی نام شاید دنیا جانتی ہی نہیں، یہ لقب ہی اتنا مشہور ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ آیت کے آخر میں فرماتے ہیں بئس اسم الفسوق بعد الایمان، یعنی اس سے پتہ چلا کہ یہ جن چیزوں سے روکا گیا ہے یہ سب فسق ہیں۔ تو جو ایمان کے باوجود یہ سارے کام کرتا ہے تو وہ مومن ہونے کے باوجود فاسق ہے۔ یعنی اگر ایک کافر اس اعتبار سے مشہور ہو کہ وہ لوگوں کا مذاق خوب اڑاتا ہے، پھپتیاں کستا ہے، برے برے نام لیتا ہے، بہرحال یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، لیکن اس کے کفر کو تو زیب دیتی ہے۔ لیکن ایک آدمی اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اور پھر اس طرح کی کبھی حرکتیں کرتا ہو، تو یہ ڈوب مرنے کے لائق بات ہے۔ تو اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے، اور بخاری کی 6807 نمبر کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھے اپنے دونوں پاؤں کے درمیان یعنی شرمگاہ کی اور اپنے دونوں جبڑوں کے درمیان یعنی زبان کی ضمانت دے دی تو میں اسے جنت میں جانے کا بھروسہ دلاتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت میں جانے کی ضمانت دیتے ہیں جو اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دیتے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہاں الظالمون میں الف لام جو استعمال ہوا ہے، یعنی اگرچہ جو بھی گناہ کرے ظالم ہے، لیکن توبہ سے اس کے ظلم کی تلافی ہو جاتی ہے، مگر اصل ظالم وہی ہیں جو گناہوں پر اصرار کرتے ہیں اور توبہ کیے بغیر فوت ہو جاتے ہیں۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ آیت نمبر 12، یا ایھا الذین آمنوا۔ ہم یہ دیکھ رہے تھے نا کہ اس چھوٹی سی مختصر سی صورت میں 5 دفعہ اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر پکارا ہے۔ یہ وہ برائیاں ہیں جو ایمان کا دعویٰ رکھنے والوں کو زیب نہیں دیتی۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، تجسس نہ کرو اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ دیکھو تم خود اس سے گھن کھاتے ہو، اللہ سے ڈرو، اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے باہمی تعلقات خراب کرنے والی ایسی چیزوں سے منع فرمایا تھا جو ایک دوسرے کے سامنے ظاہر ہوتی ہیں، یعنی مذاق اڑانا، عیب لگانا، برے ناموں سے پکارنا۔ اب اللہ تعالیٰ ان 3 چیزوں سے منع فرما رہے ہیں جو دوسرے افراد کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں لیکن انہیں اس کی خبر ہی نہیں ہوتی، اور وہ کیا ہے؟ بدگمانی، جاسوسی اور غیبت۔ اور یہ تینوں کام بہت ہی گری ہوئی حرکتیں ہیں، کیونکہ انہیں کرنے والے میں یہ جرت ہی نہیں ہوتی کہ وہ لوگوں کے سامنے آ سکے۔ پھر یہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو۔ اور آپ دیکھیے کہ گمان معاملات کی بنیاد بنتے ہیں۔ ہم جس کے بارے میں جو رائے قائم کرتے ہیں اسی کے اعتبار سے ہم اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں یا ملتے جلتے ہیں یا قطع تعلق ہی کر لیتے ہیں۔ تو گمان جو ہے نا وہ معاملات کی بنیاد بنتے ہیں، لہٰذا یہ بہت اہم ہے۔ اور بعض اوقات ہم بدگمانی کر کے خواہ مخواہ اپنے آپ کو بہت بڑے خیر سے محروم کر لیتے۔ یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے گمان سے نہیں روکا۔ ایک قسم کا گمان تو وہ ہے جو اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ ہے، مثلا اللہ کے بارے میں حسن ظن، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حسن ظن، اہل ایمان سے نیک گمان، پھر ان لوگوں کے ساتھ حسن ظن جن کے ساتھ انسان کا میل جول ہوتا ہے، اور خواہ مخواہ بدگمانی کرنے کی کوئی معقول وجہ بھی نہ ہو۔
تو ضروری نہیں ہے کہ کسی کے بارے میں کوئی سنے یا کچھ دیکھیں تو اس کے بارے میں برا گمان ہی قائم کریں۔ جہاں تک ہو سکے ایک مومن کو دوسرے مومن کے بارے میں اچھا گمان رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ بعض گمان تو بالکل بے بنیاد اور گناہ ہوتے ہیں۔ بخاری کی 6066 نمبر کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گمان سے بچو، کیونکہ گمان سب سے جھوٹی بات ہے۔ اور یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جھوٹی بات کیوں کہا؟ اس لیے کہ جب کوئی شخص کسی کے بارے میں بدگمانی کرتا ہے تو وہ بغیر کسی دلیل کے فیصلہ کر لیتا ہے کہ وہ شخص ایسا اور ایسا ہے، اور اس کے پاس قطعی کوئی ایسا علم نہیں ہوتا کہ واقعی وہ شخص ایسا ہی ہو۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں کو عموماً اچھے خیال سے کہیں بڑھ کر برا خیال زیادہ ستاتا ہے۔ پھر کبھی بھی کسی سے بدگمانی سے سوچ کی ابتدا نہیں کرنی چاہیے۔ مثلا ایک محفل سے آپ اٹھے اور دیکھا کہ آپ کا جوتا کوئی اور پہن گیا تو فوراً یہ سوچ آ جاتی ہے کہ اس نے جوتا چرا لیا، حالانکہ یہ غلطی سے بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اچھا گمان رکھیں۔ ہاں، جن کے معاملات میں، طور طریقوں میں یا ان کے کردار میں ایسی برائیاں دکھائی دے رہی ہوں تو ضروری نہیں ہے کہ اس کے ساتھ آپ حسن ظن ہی رکھیں۔ وہاں جائز حد تک بدگمانی کی گنجائش ہے، لیکن وہ بھی بس اس حد تک کہ بس احتیاط سے کام لیا جائے۔ آگے بڑھ کر محض گمان کی بنا پر کوئی کارروائی اس کے خلاف کرنا درست نہیں۔ اور جیسے کسی دوسرے مسلمان کے حوالے سے بدگمانی کرنا منع ہے، اسی طرح خود ہر مسلمان کو یہ چاہیے کہ وہ ایسا کوئی کام نہ کرے کہ کسی کے دل میں اس کے بارے میں برا گمان پیدا ہو۔ بخاری میں 2038 نمبر کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی صفیہ رضی اللہ عنہا بتاتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے، اور جب وہ جانے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ جلدی نہ کرنا یہاں تک کہ میں تمہارے ساتھ جاؤں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ نکلے۔ آپ کو دو انصاری ملے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آگے بڑھ گئے۔ آپ نے ان دونوں سے فرمایا ادھر آؤ، یہ میری بیوی صفیہ ہیں۔ تو وہ کہنے لگے سبحان اللہ یا رسول اللہ، یعنی بھلا ہم آپ کے بارے میں برا گمان کر سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا شیطان انسان میں خون کے پھرنے کی طرح پھرتا ہے، تو میں ڈرا کہ وہ تمہارے دل میں کوئی بات نہ ڈال دے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ چیزوں کو کلیئر کر لینا چاہیے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ جس کی چوری ہو جائے وہ بدگمانی کی وجہ سے چور سے زیادہ گناہ گار ہو جاتا ہے۔ یعنی ہم خواہ مخواہ کسی پر بدگمانی کہ فلاں نے کی ہوگی، فلاں نے کی ہوگی، فلاں نے کی ہوگی، چور سے زیادہ گناہ اپنے سر لے لیتے ہیں۔ پھر ابو العالیہ کہتے ہیں کہ ہمیں حکم دیا گیا کہ خادم کو مہر لگا کر چیز دیں، یعنی اسٹیمپ کر کے، اسٹیپل کر کے، ٹیپ لگا کر، بند کر کے آپ خادم کے حوالے کوئی چیز کریں کہ اسے اگر کہیں پہنچانی ہے وہاں پر بھی رابطہ کر کے بتایا جا سکتا ہے میں ملازم کے ہاتھ فلاں چیز بھیج رہی ہوں، وصول کر لیں تو مجھے میسج کر دیں۔ اب تو بہت آسانی اور سہولت موجود ہے۔ خواہ مخواہ شک میں مبتلا رہنا اور بدگمانی کرتے رہنا اور الزام لگاتے رہنا، اس سے بہتر ہے کہ اپنی چیز کی خود حفاظت کی جائے۔ پھر بدگمانیاں پالیں گے تو یہ رشتوں کو خراب کرنے والی چیز ہے، بلکہ یہ تو رشتوں کی کینچی ہے، کتر دیتی ہے رشتوں کو۔ اور اگر ہم دلوں کو صاف کر لیں تو یہ تو جنتیوں کی نشانی ہے، دنیا میں صاف کر لیں گے تو دنیا بھی جنت بن جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَجَسَّسُوا، یعنی جاسوسی کرنا، خفیہ باتیں معلوم کرنے کی کوشش کرنا۔ اور یہ دیکھیں بالکل سٹیپ بائی سٹیپ یہ چیزیں ہوتی ہیں، پہلے بدگمانی ہوتی ہے، پھر تجسس ہوتا ہے، اور پھر غیبت ہوتی ہے۔ تو جاسوسی بدگمانی کا لازمی نتیجہ ہے، یعنی جب انسان کسی کے بارے میں بدگمانی کرتا ہے پھر اسے ثابت کرنے کے لیے اس کی برائیوں کی ٹوہ میں لگا رہتا ہے تاکہ اپنے خیال کو سچا ثابت کر سکے یا اپنی کیوروسٹی دور کر سکے۔ تو ایک مسلمان کے لیے جب اپنے مسلمان بھائی کی برائیوں پر پردہ ڈالنے کا حکم ہے، ان برائیوں کو جنہیں وہ جانتا ہے، تو بھلا اس کی ان برائیوں کی ٹوہ لگانا کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ جن پر اللہ نے پردہ ڈال رکھا ہے؟ تو کسی کے میسیجز پڑھنا، کسی کی باتیں کان لگا کر سننا، کسی کے گھر میں اچانک جا دھمکنا کہ میں دیکھوں کہ فلاں کتنے بجے اٹھتی ہے اور کتنے بجے سوتی ہے اور کیا کرتی ہے، کسی کے پرسنل معاملات کی ٹٹول کرنا، ماں بیٹا باتیں کر رہے ہیں تو بہو کان لگا کر سن رہی ہے، میاں بیوی کی لڑائی ہو رہی ہے تو نند باہر کان لگائے بیٹھی ہے، کسی کے گھر میں نئی بہو آئی ہے تو سوال در سوال بھی کیسے معاملات چل رہے ہیں، وہ کھانا پکاتی بھی ہے کہ نہیں، کچن میں آتی ہے کہ نہیں۔ بھلا ہمیں کیا اس سے؟ کیوں لوگوں کے پرسنل میٹرز کو ٹٹولتے ہیں؟ اپنے کام سے کام رکھیں۔ ابو داؤد کی 4880 نمبر کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ان لوگوں کی جماعت جو اپنی زبان کے ساتھ ایمان لائے ہیں اور ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا،
مسلمانوں کی غیبت مت کیا کرو، نہ ہی ان کے چھپے ہوئے عیبوں کا پیچھا کرو، کیونکہ جو شخص مسلمانوں کے عیبوں کا پیچھا کرے گا اللہ اس کے عیبوں کا پیچھا کرے گا، اور جس کے عیبوں کا پیچھا اللہ کرے وہ اسے اس کے گھر میں رسوا کر دے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کیا کسی مسلمان کا یہی ذوق ہے کہ وہ گندگی ہی تلاش کرتا رہے؟ گندگی پر تو وہ گندی مکھی بیٹھتی ہے، پھر خود بھی گندگی میں لتھڑتی ہے، اور گندے برتن میں تو ایمان نہیں سجے گا۔ مسند احمد کی 10,556 نمبر کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لوگوں کی بات چوری چھپے سنے اور انہیں اس کا سننا اچھا نہ لگتا ہو تو اس کے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ ٹو لگانی ہے تو کسی غریب کے حالات کی ٹو لگائی جائے تاکہ اس کی مدد کی جا سکے۔ بہرحال کچھ سچویشنز اس سے مستثنا بھی ہیں جہاں تجسس کی یا جاسوسی کی واقعی ضرورت ہو، مثلا کسی آدمی میں بگاڑ کی علامات نمایاں نظر آ رہی ہوں اور اس کے بارے میں یہ خیال ہو کہ وہ کسی جرم کا ارتکاب کرنے والا ہے، تو حکومت اس کے حالات کی تحقیق کر سکتی ہے، یا پھر کوئی آدمی شادی کا پیغام بھیجے تو اس کی جانچ پڑتال کی جا سکتی ہے، یا کسی سے کاروباری معاملہ کرنا ہو یا کوئی قرض مانگ رہا ہے تو اس کے حالات کی جانچ پڑتال کی جا سکتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، لا یغتب، کسی کے غائب ہونے کی حالت میں اس کی وہ بات کرنا جس کا ذکر اسے ناپسند ہو، یہ ہے غیبت۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مسلم کی 2589 2589 نمبر کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تمہارا اپنے بھائی کا ذکر ایسی چیز کے ساتھ کرنا جسے وہ ناپسند کرتا ہے۔ تو عرض کیا گیا آپ بتائیے اگر میرے بھائی میں وہ چیز موجود ہو جو میں کہہ رہا ہوں تو کیا پھر بھی یہ غیبت ہے؟ تو آپ نے فرمایا اگر اس میں وہ چیز موجود ہے جو تم کہہ رہے ہو تو تم نے اس کی غیبت کی، اور اگر وہ چیز اس میں موجود نہیں تو تم نے اس پر بہتان لگایا۔ یعنی بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں، وہ واقعی ایسی ہے، تو یہی تو غیبت ہے۔ اگر اس کے اندر نہ ہو تو پھر تو بہتان ہو گیا، اس سے بھی بڑی لیول کی برائی ہو گئی۔ تو جھوٹا الزام لگانا کسی پر بہتان ہے اور اس کے واقعی عیب کو بیان کرنا غیبت ہے، خواہ یہ کھلے الفاظ میں غیبت کی جائے یا اشاروں کنایوں میں، بہر صورت حرام ہے، یا یہ فعل کسی آدمی کی زندگی میں کیا جائے یا اس کے مرنے کے بعد، دونوں صورتوں میں اس کی عزت کی حرمت ایک جیسی ہے۔ وہ ایک شعر ہے نا، نہ تھی حال کی جب اپنے خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پہ جو نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ حقیقت یہی ہے کہ ہم اپنی طرف نہیں دیکھتے اور لوگوں کی خطاؤں کی طرف دیکھتے رہتے ہیں، اور کسی نے بڑی اچھی بات کہی کہ سب سے زیادہ خطائیں اس شخص کی ہوں گی جو دوسروں کی خطاؤں کا تذکرہ کرتا رہتا ہے۔ تو وہ ہمیں تبصرے کرنے کا بھی بڑا شوق ہوتا ہے، خواہ مخواہ تبصرہ نہ کیا کریں۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، یہ جملہ استعمال کر کے غیبت سے شدید نفرت دلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تم کسی کی غیبت کرو تو یہ غیبت کرنا اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے۔ گوشت بھی انسان کا، اور وہ بھی کسی دوسرے انسان کا نہیں بلکہ اپنے بھائی کا، اور وہ بھی زندہ کا نہیں بلکہ مردہ کا۔ ایسی شدید قابل نفرت چیز سے آر دلاتے ہوئے اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ اتنی گندی اور مکروہ چیز سے تو شدید نفرت ہونی چاہیے، اور تم نفرت کرنے کی بجائے اس سے چسکے لیتے ہو۔ اور غیبت کو مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے ساتھ تشبیہ اس لیے بھی دی ہے کہ جس طرح مردہ اپنے گوشت کھانے سے کسی کو ہٹا نہیں سکتا، وہ اپنے دفاع میں کچھ کر نہیں سکتا، اسی طرح جس کی غیبت کی جا رہی ہو وہ موجود نہ ہونے کی وجہ سے اپنا دفاع نہیں کر سکتا۔ پھر غیبت بول کر بھی کی جا سکتی ہے، اشارے سے بھی اور لکھ کر بھی۔ اور غیبت کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، مجموع الزوائد کی 13,128 نمبر کی حدیث ہے، اور یہ روایت امام طبرانی نے معجم اوسط میں نقل کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت زنا سے زیادہ سخت ہے۔ استغفر اللہ، غیبت زنا سے زیادہ سخت ہے۔ زنا اتنا قبیح جرم ہے، اتنا کبیرہ گناہ ہے، اس کبیرہ گناہ سے بھی بڑا گناہ غیبت ہے۔ ہم زنا سے تو گھن کھاتے ہیں، ایسے لوگوں سے نفرت کرتے ہیں، لیکن غیبت سے مزے لیتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق دے دے۔ ابو داؤد کی 4878 نمبر کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مجھے معراج کرائے گی تو میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور جو اپنے چہروں اور سینوں کو چھیل رہے تھے۔ میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ وہ ہیں جو دوسرے لوگوں کا گوشت کھاتے اور ان کی عزتوں سے کھیلتے۔
تو میں اور آپ تو یہ جانتے ہیں نا، تو کیسی سزا ہے غیبت کرنے والوں کی۔ اور بخاری کی 13 نمبر کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ایمان والا نہیں ہوگا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ نہ چاہے جو اپنے نفس کے لیے چاہتا ہے۔ تو ہم اپنے لیے کیا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کوئی ہم سے بدگمانی نہ کرے، ہم چاہتے ہیں کوئی ہمارا مذاق نہ اڑائے، ہم چاہتے ہیں کوئی ہماری ٹوہ نہ لگاتا پھرے، ہم چاہتے ہیں کوئی ہماری غیبت نہ کرے، ہم چاہتے ہیں کوئی ہمیں برے نام سے نہ پکارے۔ تو جو اپنے لیے چاہتے ہیں وہی دوسروں کے لیے بھی چاہیں تو ہی ایمان مکمل ہوگا۔ تو جس طرح غیبت کرنا حرام ہے، اسی طرح غیبت سننا بھی حرام ہے، کیونکہ سننے والا بھی غیبت میں برابر کا شریک ہو جاتا ہے۔ اگر وہ خاموش نہ رہے تو غیبت کرنے والے کو اس کام کی جرت ہو ہی نہیں سکتی، اور دونوں ہی اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو نوچ نوچ کے انجوائے کر رہے ہیں، غیبت کر کر کے اور دوسرا اسے سن سن کر۔ بعض مواقع پر غیبت جائز بھی ہو جاتی ہے، اور امام غزالی نے غیبت کے جواز کے 6 مواقع گنوائے ہیں۔ ایک تو یہ کہ مظلوم کو حق ہے کہ وہ ظالم کے خلاف بات کرے، بادشاہ کے سامنے، قاضی کے سامنے، یا کسی صاحب حیثیت یا صاحب اقتدار کے سامنے اپنی مظلومیت کا ذکر کرے، وہ جو اس کی مدد کر سکتا ہو۔ پھر دوسرا موقع کیا ہے؟ کسی گناہ یا برے کام سے روکنے کے لیے ایسے لوگوں کی اطلاع دینا، پولیس کو اطلاع دینا یا صاحب اقتدار لوگوں کو اس کی اطلاع دینا، ذمہ دار لوگوں کو اطلاع دینا، تاکہ وہ انہیں برائی سے روک سکیں۔ پھر اسی طرح فتویٰ لینے کے لیے مفتی کے سامنے کسی کی برائی کا تذکرہ کرے تو یہ بھی جائز ہے۔ پھر ایک صورت اس کی یہ ہو سکتی ہے، مسلمانوں کی خیر خواہی کے لیے، گھر والوں کی خیر خواہی کے لیے، انہیں کسی کے شر سے بچانے کے لیے ان کی برائی سے آگاہ کرے تو یہ صورت بھی جائز ہے۔ پھر اسی طرح جو شخص کھلا اللہ کی نافرمانی کرتا ہو تو اس کے گناہوں کا ذکر کرنا جائز ہے، جن کو چھپانے کی وہ شخص خود ضرورت ہی محسوس نہیں کرتا، اور اس کا ذکر کیا جائے تو اسے برا ہی محسوس نہیں ہوتا۔ اور غیبت تو ان چیزوں کا ذکر ہے نا جسے وہ ناپسند کرے۔ پھر اسی طرح ایک صورت یہ ہے، کوئی شخص کسی لقب کے ساتھ مشہور ہو، اس کے بغیر اس کی پہچان نہ ہوتی ہو اور وہ اسے برا بھی نہ سمجھتا ہو، تو ایسے ناموں سے اس کا ذکر کرنا جائز ہے، اور اس میں اس کا کوئی عیب ہی کیوں نہ بیان ہو رہا ہو، مثلا لنگڑا یا بہرا یا نابینا، لیکن شرط یہ ہے کہ مقصد اس کی تحقیر نہ ہو۔ ابو قلابہ کہتے ہیں کہ جب سے مجھے غیبت کے گناہ کا پتہ چلا ہے میں نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی۔ اور میمون کے بارے میں آتا ہے کہ کسی کی غیبت کرنے نہیں دیتے تھے، کوئی ان کے پاس کرنے لگتا تو اٹھ کر چلے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا بنا دے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے بارے میں باتیں کرنے سے بچو کہ یہ ایک بیماری ہے، اللہ کا ذکر کرو کہ اس میں شفا ہے۔ یعنی لوگوں کے بارے میں باتیں کریں گے تو اپنے لیے گناہوں کا انبار جمع کر لیں گے، اپنے آپ کو ہلاکت میں مبتلا کر لیں گے۔ اس کے مقابلے میں اللہ کا ذکر کریں تو نیکیاں جمع کریں گے، اور اس سے دل کو سکون اور راحت بھی ملے گا۔ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ کا ڈر ہی انسان کو ان برائیوں سے باز رکھ سکتا ہے، اور ان تمام گناہوں کے باوجود توبہ کر لیں، پلٹ آئیں تو اللہ کو بخشنے والا اور مہربان پائیں گے۔ آیت نمبر 13، یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ لوگوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنا دیں تاکہ تم سب ایک دوسرے کو پہچانو۔ در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا اور باخبر۔ تو یہاں متقی کا ذکر آیا، گویا متقی وہی ہے جو اوپر ذکر کی ہوئی برائیوں سے بچتا ہے۔ اور دیکھیں پیچھے جتنے بھی گناہوں کا تذکرہ آیا ہے نا، ان سب میں بنیادی وجہ یہ ہے کہ کوئی انسان اپنے آپ کو برتر سمجھتا ہے اور دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے۔ اور جاہلیت کے دور میں بھی اپنے قبیلے پر فخر کرنا، اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنے کی بیماری عام تھی، اور یہ بیماری آج بھی ہے، خواہ وہ فوج کے لوگ ہوں یا سول کے لوگ ہوں۔ سٹیٹس، مرتبہ، عہدہ، مال و دولت، ذات، برادری، کنبہ، قبیلہ، بیٹے، ان چیزوں پر لوگ فخر کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں اور دوسروں کو اپنے مقابلے میں حقیر سمجھتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ لتعارفوا، یہ تمہاری قومیں، ذاتیں، قبیلے، یہ تو آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے ہیں، یہ کسی برتری کے لیے نہیں ہے، یہ تو ہم نے تمہاری ایک دوسرے سے پہچان کے لیے تقسیم کی ہے۔ مثلا عبداللہ نام کے کئی لوگ ہیں، تو ان میں سے ایک قریشی ہوگا، کوئی ہاشمی ہوگا،
کوئی چغتائی ہو سکتا ہے۔ تو اس ذات برادری کے سابق لاحق کے ہی سے آپ ڈفریشیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کس عبداللہ کی بات کر رہے ہیں۔ پھر اس پہچان ہی کے ذریعے سے آدمی اپنی رشتہ داری سے بھی آگاہ ہوتا ہے اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتا ہے اور صلہ رحمی کرتا ہے۔ ترمذی کی 1979 نمبر کی حدیث ہے کہ اپنے نسب سیکھو جن کے ذریعے سے تم اپنی رشتہ داریاں ملاؤ، کیونکہ رشتہ داری کو ملانا رشتہ داروں میں محبت، مال میں ثروت اور زندگی میں اضافے کا باعث ہے۔ آپ جب خاندان برادری کی گیدرنگز میں شریک ہوتے ہیں، پھر آپ اپنے بڑوں سے پوچھ رہے ہوتے ہیں فلاں ہمارا کیا لگتا ہے، وہ ہمارا کیا لگتا ہے، جب ان کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو دل میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ نسب کا معلوم ہونا، رشتوں کا معلوم ہونا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے سیکھو، لیکن یہ فخر کرنے کی چیز نہیں ہے۔ ابو داؤد کی 5116 نمبر کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تم سے جاہلیت کی نخوت اور اس کے آباء و اجداد پر فخر کو ختم کر دیا۔ پھر فرمایا آدمی دو ہی قسم کے ہیں، متقی مومن یا بدبخت فاجر۔ تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے تھے۔ کچھ آدمی ایسے لوگوں پر اپنا فخر ترک کر دیں گے جو جہنم کے کوئلوں میں سے محض ایک کوئلہ ہیں، یا پھر وہ فخر کرنے والے اللہ کے سامنے پاخانے کے کیڑوں سے بھی زیادہ ذلیل ہوں گے جو گندگی کو اپنی ناک کے ساتھ دھکیلتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہم لا تجعلنا منہم۔ فخر کی وجہ آباء و اجداد، نسل، نسب، رنگ روپ نہیں ہے، بلکہ فخر کی چیز کیا ہے، عزت کا باعث کون سی چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے، تو آپ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ ان میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو ان میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ تو آئیے دعا کرتے ہیں، اللہم آتی نفسی تقویٰ ہے، اللہ میرے نفس کو اس کا تقوی عطا فرما۔ پھر مسند احمد کی 23489 23489 نمبر کی حدیث ہے، وہ صحابی جنہوں نے ایام تشریق کے درمیان والے دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سنا تھا، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں سن لو، تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے۔ سن لو، نہ کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی برتری حاصل ہے اور نہ کسی عجمی کو کسی عربی پر، نہ کسی سرخ کو کسی کالے پر اور نہ کسی کالے کو کسی سرخ پر، مگر تقوی کی بنا پر۔ یعنی رنگ، روپ اور ذات، برادری، کنبہ قبیلہ یہ فخر کا ذریعہ نہیں ہے مگر تقوی، اور تقوی بھی نہ ہم اپنے بارے میں کہہ سکتے ہیں نہ کسی کے بارے میں کہہ سکتے ہیں، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، کیونکہ تقوی دل کا معاملہ ہے۔ پھر اسی طرح مسلم کی 2564 نمبر کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے دلوں اور تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے۔ یعنی خوبصورت بنانا ہے تو اپنے دلوں کو خوبصورت بنائیے، اپنے عملوں کو خوبصورت بنائیے۔ اور ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہونے کے باوجود، اتنے اعلیٰ خاندان سے ہونے کے باوجود، خاتم النبیین کا چچا ہونے کے باوجود ابو لہب جہنمی ہے، اور غلام ہونے کے باوجود، کالا سیاہ ہونے کے باوجود بلال رضی اللہ عنہ کے جوتوں کی آواز جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سنائی دے رہی ہے۔ اور جابر رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے ابو بکر سیدنا و اعتق سیدنا یعنی بلالا۔ بخاری کی 3754 نمبر کی حدیث ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہمارے سید ہیں اور انہوں نے ہمارے سید بلال کو آزاد کیا۔ اور اتنے اکابر صحابہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو سیدنا بلال کہہ کر پکارا کرتے تھے، تو یہ تکریم ان کے ایمان، ان کے تقوی، ان کے اخلاص کی بنا پر۔ علامہ اقبال اسی حوالے سے ہماری اصلاح بھی کرتے ہیں کہ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں، یہ چیزیں کیا ہمیں اوپر لے کر جائیں گی، یہ چیزیں فخر کا باعث ہوں گی؟ فخر کی چیز تو کچھ اور ہے، اس کی تلاش کرنی چاہیے، اسے اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ آیت کے آخر میں فرماتے ہیں ان اللہ علیم خبیر، یعنی اللہ سب کچھ جاننے والا اور پوری خبر رکھنے والا، وہی جانتا ہے کس کے دل میں تقوی زیادہ ہے، اس کی وجہ سے اس کو زیادہ عزت ملے گی۔ تو جب کسی کو کسی کے دل کا حال معلوم ہی نہیں تو کوئی کسی پر کیسے فخر کر سکتا ہے اور کسی کو حقیر کیسے جان سکتا ہے۔ آیت نمبر 14 قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان في قلوبكم وان تطیعوا الله ورسوله لا يلدكم من اعمالكم شيئا ان اللہ غفور رحیم۔ یہ بدوی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ان سے کہیے کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ یوں کہو کہ ہم مطیع ہو گئے، ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا،
اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری اختیار کر لو تو وہ تمہارے اعمال کے اجر میں کوئی کمی نہ کرے گا، یقیناً اللہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ یہاں الاعراب سے مراد تمام عربی نہیں ہے، تمام دیہاتی نہیں ہے، کیونکہ ان میں کئی مخلص مومن بھی تھے، بلکہ مراد وہ دیہاتی ہیں جو اسلام کی قوت دیکھ کر مسلمان ہو گئے تھے اور ایمان ابھی پوری طرح دل میں داخل نہیں ہوا تھا، اسی لیے یہ عمرہ حدیبیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے۔ تو وہ لوگ جو ابھی اسلام کے احکامات سے پوری طرح واقف بھی نہیں ہوئے، نئے نئے مسلمان ہیں، ابھی انہیں آداب کا نہیں پتہ، شریعت کے احکامات سے ابھی ناواقف ہیں، جاہلیت کی خوب بو ابھی ان کے اندر پائی جاتی ہے، لہٰذا ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم یہ نہ کہو کہ ہم ایمان لے آئے، بلکہ یہ کہو کہ ہم مطیع ہو گئے ہیں۔ بعض اوقات تو ایمان اور اسلام ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات یہ دو مختلف معنوں میں استعمال ہوتے ہیں، اور ایمان جو ہے وہ ایک باطنی کیفیت کا نام ہے، ایک دل کی کیفیت کا نام ہے، عقیدے اور سوچ کا نام ہے، اور اسلام جو ہے وہ ظاہری اعمال کا نام ہے، اور باطن کو ہمیشہ ظاہر پر فوقیت حاصل رہتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ تقریباً تمام مجموعہ احادیث ان کا آغاز اس حدیث سے ہوتا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ تمام تر اعمال کا دار و مدار صرف اور صرف نیتوں پر ہے، اور نیت آپ جانتے ہیں کہ ایک پوشیدہ عمل ہے، گویا تمام اعمال سے بڑھ کر یا تمام اعمال کو جو ریلائبل بنانے والی چیز ہے وہ نیت ہے، یعنی پوشیدہ کو یا باطنی کیفیت کو ظاہری کیفیت پر فوقیت حاصل ہوتی ہے۔ تو بعض اوقات انسان پریشر کی وجہ سے، دیکھا دیکھی دائرہ اسلام میں آ جاتا ہے، یا نسل در نسل جدی پشتی جو کچھ ہم دیکھتے آئے سنتے آئے، اپنے بڑوں کو کرتا ہوا دیکھا، ہم نے بھی لا الہ الا اللہ ان سے سن کر کہا، نمازیں پڑھنا شروع کر دی، قرآن پڑھنا شروع کر دیا، دل میں ایمان اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ابھی داخل نہیں ہوا، تو دلوں میں ایمان اتارنے کی ضرورت ہے۔ دل میں ایمان اترے گا تو زندگی بدلے گی، اور دل میں اللہ کا خوف آئے گا، اللہ کی محبت آئے گی، سکینت ملے گی، تو بائی چانس یا بائی فورس مسلم نہ بنے، بائی چوائس مسلم بنے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے لمحہ کا لفظ استعمال کیا کہ اگرچہ ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، لیکن آئندہ تمہارے دلوں میں ایمان داخل ہونے کی امید ہے، اگر تم کوشش کرو، محنت کرو، قرآن سے جڑ جاؤ تو ایمان دل میں اترنے لگے گا، اور واقعی انسان قرآن کو سمجھ کر پڑھنے لگتا ہے تو دل کھلنے لگتا ہے، ایمان بڑھنے لگتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ غفور الرحیم، یعنی پہلی کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اور وہ گناہوں پر بے حد پردہ ڈالنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 15 انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون۔ حقیقت میں تو مومن وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، پھر انہوں نے کوئی شک نہیں کیا اور اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہی سچے لوگ ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اصل میں مومن کون ہے، جو ایمان کے بعد پھر شک میں مبتلا نہیں ہوئے، کنفیوزڈ نہیں ہیں، ڈھاواں ڈول نہیں ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر نہیں ہوتے، پورے یقین کے ساتھ اپنے ایمان پر جم جانے والے، اور پھر اس ایمان کا ثبوت انہوں نے اللہ کے راستے میں مال اور جان کے ساتھ جہاد کرنے سے دیا، تو یہی لوگ ہیں جو اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہیں۔ تو وہ لوگ کہ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اللہ کی خاطر قربانی دینے کا کوئی موقع آئے، جہاد کا موقع آئے تو اپنے مال اور جانیں بچاتے ہیں، تو وہ لوگ اپنے ایمان کے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ آیت نمبر 16 قل اتعلمون اللہ بدینکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کیا تم اللہ کو اپنے دین کی اطلاع دے رہے ہو؟ واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، حالانکہ اللہ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کو جانتا ہے، واللہ بکل شیء علیم، اور وہ ہر شے کا علم رکھتا ہے۔ تعلمون، علم یعلم تعلیما، اس کے معنی ہے سکھانا پڑھانا، یعنی تم اللہ کو سکھانے جا رہے ہو کہ تم بڑے پکے مومن ہو، یہ سمجھے بیٹھے ہو کہ اللہ کو تمہارے دلوں کا حال معلوم نہیں ہے، حالانکہ اللہ تو آسمانوں کی ہر چیز کو اور زمین کی بھی ہر چیز کو جانتا ہے، اور وہ ہر شے کا پوری طرح علم رکھتا ہے۔ تم اسے جتانے جا رہے ہو، تم اسے اپنے دین کی اطلاع دینے جا رہے ہو۔ اور اس آیت میں قابل توجہ بات یہ ہے کہ لفظ اللہ کا بار بار ذکر ہے، اور اپنا نام بار بار ذکر کرنے سے مقصود اپنی ہیبت اور عظمت کا احساس دلانا ہے کہ سوچو تم بار بار ایمان کا دعویٰ کر کے کسی عام ہستی کو نہیں، بلکہ کائنات کے خالق اور مالک کو سکھانے جا رہے ہیں، وہ جو اللہ ہے جس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔
آیت نمبر 17 یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ یہ لوگ تم پر احسان جتاتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، ان سے کہیے اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو، بلکہ اللہ تم پر اپنا احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی، اور اگر تم واقعی اپنے دعوی ایمان میں سچے ہو۔ یعنی جیسے وہ نئے نئے مسلمان ہونے والے اپنے مسلمان ہونے کا احسان جتا رہے تھے، جیسے کوئی چودھری یا سردار کسی سیاسی پارٹی میں شامل ہو کر اس پر اپنا احسان رکھتا ہے اور پھر پارٹی کے سربراہ سے ایم این اے اور ایم پی اے کا ٹکٹ حاصل کرتا ہے، کیا دین کو بھی ایسے ہی سمجھ رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ اپنے اسلام کا احسان مجھ پہ نہ رکھیں۔ دیکھیں کوئی مسلمان ہوتا ہے تو اس کا فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ اللہ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اسی کو فائدہ ہے نا۔ اور اگر کوئی مسلمان نہیں ہوتا تو اس کا نقصان کس کو ہوتا ہے؟ اللہ کو، اس کی بادشاہی کا کوئی نقصان ہوتا ہے؟ نہیں۔ دنیا کے سارے انسان بھی بدترین بد کردار فاجر انسان جیسے بھی ہو جائیں تو اللہ کی بادشاہی میں ذرا سی بھی کمی نہیں آتی، اور سارے کے سارے انسان کسی انتہائی متقی انسان کی طرح بھی ہو جائیں تو اس کی بادشاہت میں ذرا سا بھی اضافہ نہیں ہوتا۔ تو فائدہ کس کا ہے اسلام قبول کرنے میں؟ اس مسلمان کا فائدہ ہے، اور اگر وہ نہیں قبول کرتا تو نقصان بھی اسی کا ہے۔ یعنی اس سے اللہ کا کوئی مفاد وابستہ نہیں ہے، انسان کا خود فائدہ نقصان اس سے متعلق ہے۔ اور پھر یہ تو اللہ کا احسان ہے، اس نے اسلام کی توفیق بخشی، ہدایت کے رستے پہ چلنے کی سعادت عطا کی، اس پر تو ہمیں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ آیت نمبر 18 ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون، اللہ زمین آسمانوں کی ہر پوشیدہ چیز کا علم رکھتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اس کی نگاہ میں ہے۔ سورہ قاف مکی صورت ہے، 45 آیات ہیں۔ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مجموع کے مواقع پر عموماً اس صورت کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، مثلا عید اور جمعہ، اس کے علاوہ فجر کی نماز میں بھی اس کی قرات فرمایا کرتے۔ اور آپ اس بات سے سمجھیے یہ وہ صورت ہے جس کا موضوع فکر آخرت ہے، موت کی یاد ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے عید کے خطبوں میں جو کہ خوشی کے مواقع ہیں اس میں فکر آخرت کی یاد دہانی کرا رہے ہیں، موت کی یاد دہانی کرا رہے ہیں، جمعے کے خطبوں میں یاد دہانی کرا رہے ہیں۔ جب لوگوں کی کثیر تعداد جمع ہے تو اس سے میرے اور آپ کے سیکھنے کا بہت بڑا سبق ہے کہ اپنی گیدرنگز میں، اپنی محفلوں میں حکمت کے ساتھ، طریقے کے ساتھ آخرت کا تذکرہ اور موت کا تذکرہ بہانے بہانے سے کر لینا چاہیے، تاکہ ہماری غفلت چھٹے اور موت ہمیں یاد رہے۔ ترمذی کی 2307 نمبر کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لذتوں کو توڑنے والی یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کر۔ پھر حشام بنت حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے سورہ قاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سن کر ہی یاد کی ہے، آپ ہر جمعے کو ممبر پر خطبہ دیتے ہوئے اسے پڑھا کرتے تھے۔ یہ مسلم کی 873 نمبر کی حدیث۔ اس سے اس صورت کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سن سن کر قرآن یاد ہو جایا کرتا ہے، تو قرآن کو سنا کریں، کثرت سے قرآن سنا کریں، گھر میں لگایا کریں، بچے سنیں، بار بار ریپیٹ کر کر کے قرآن کو سنیے، انشاءاللہ تعالی بہت ساری صورتیں اس طرح سے آپ کو یاد ہو جائیں گی۔ خاص طور پر قرآن کے مخصوص حصے ہدف بنا کر، جیسے یہی سورہ قاف ہے، جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فجر کی نمازوں میں اس کی قرات فرمایا کرتے تھے، تو کیوں نہ میں اور آپ بھی اس کو یاد کر لیں اور اپنی فجر کی نماز کا اسے حصہ بنا لیں۔ تو اس کا طریقہ کار یہی ہے، بار بار سنیے، جو اچھا کاری جس کا لب و لہجہ آپ کو زیادہ پسند ہے اس کی آواز میں بار بار اس صورت کو سنیے، انشاءاللہ تعالی یہ صورت یاد ہو جائے گی، اور نہیں تو بچے اس کو یاد کر لیں گے۔ اسی طرح جو دعائیں ہم یاد کرنا چاہتے ہیں انہیں بھی کسی اچھی آواز میں اچھی تجوید کے ساتھ ریکارڈ کروا کر، یا بہت ساری ایپس ہیں جس میں وہ دعائیں جو ہیں آپ سننا چاہیں تو سن سکتے ہیں، پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، کاپی پیسٹ کر سکتے ہیں، تو بار بار انہیں سنیے تاکہ وہ یاد ہو جائے۔ تو شروع کرتے ہیں سورہ قاف کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قاف والقرآن المجید، قاف قسم ہے قرآن مجید کی۔ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں نا، تو قسم کسی بات کی تاکید کے لیے اٹھائی جاتی ہے، اور وہ تاکید یا تو اس چیز کی عظمت کی بنا پر ہوتی ہے جس کی قسم اٹھائی گئی ہو، یا قسم اس بات کی دلیل ہوتی ہے جو بات آگے آ رہی ہوتی ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی قسم اس کی عظمت کی بنا پر، اس کے شرف کی بنا پر، اس کی بزرگی کی بنا پر اٹھائی ہے، اور اس بنا پر بھی اٹھائی ہے کہ یہ عظیم الشان قرآن اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، وہ نبی جنہوں نے 40 سال تک
کوئی ایسی بات کبھی کی ہی نہیں۔ جو امی تھے، جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، یکایک اتنا خوبصورت کلام سنانے لگے اور پے در پے سنانے لگے۔ تو یہ قرآن خود اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن مجید کہا ہے، بزرگی والا قرآن۔ تو جس کو شرف چاہیے، بزرگی چاہیے، عزت چاہیے، وہ اس بزرگی والے قرآن کے ساتھ جڑ جائے۔ جتنا جتنا جڑیں گے اتنی بزرگی پاتے جائیں گے۔ بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب، بلکہ ان لوگوں کو تعجب اس بات پر ہوا کہ خبردار کرنے والا خود انہی میں سے ان کے پاس آ گیا۔ پھر منکرین کہنے لگے یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گویا یہ کلام عجیب نہیں ہے، یہ کوئی انوکھا کلام تھوڑی ہے، یہ تو پہلے بھی انبیاء پر نازل ہوتا رہا۔ اور لوگوں کو حیرت کس بات پر ہے کہ انسانوں میں سے ایک رسول آ گیا، حالانکہ پہلے بھی جتنے پیغمبر آئے وہ بھی انسان ہی تھے۔ تو یہاں خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف منذر کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، ڈرانے والے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہیں پریشانی اسی بات کی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دوبارہ زندہ کیے جانے اور اللہ کے سامنے پیش ہونے اور اس کے عذاب سے ڈراتے تھے۔ تو گویا کفار نے عجیب قرار دیا کس بات کو؟ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو۔ اور یہ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے فقالو ھذا شیء عجیب، انہوں نے کہا کہ یہ بڑی عجیب بات ہے، لیکن اللہ نے فرمایا فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، یعنی ویسے تو تعجب کی کوئی بات نہیں۔ وہ ذات جو انسان کو پہلی دفعہ پیدا کر سکتی ہے، اس کے لیے انسان کو دوبارہ تخلیق کرنا کیا مشکل ہے؟ لیکن ان کی یہ حیرت یا ان کا یہ تعجب ان کے کفر کی وجہ سے ہے، ان کے میں نہ مانوں کی ضد کی وجہ سے ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ اس دور میں اگر انسان کو بتایا جاتا کہ ایک وقت آئے گا کہ انسان فضاؤں میں اڑتا ہوا ایک ملک سے دوسرے ملک سفر کرے گا، وہ کہتے ہیں نا کہ یہ کتنی عجیب بات ہے، بھلا کیسے ممکن ہے؟ تو ضروری نہیں کہ جو بات ہماری عقل میں نہ سمائے ہم یہ سمجھیں کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں سمجھ آنے لگ جاتی ہیں، اور آخرت تو ایسی چیز ہے کہ جب وہ سامنے آئے گی اس وقت سمجھ آنے سے کوئی حاصل نہیں ہوگا جب تک کہ ہم اس وقت کے آنے سے پہلے نہ سمجھ جائیں۔ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک ہو جائیں گے تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یہ واپسی تو عقل سے بعید ہے، یعنی یہ تو ان کے خیال میں ممکن ہی نہیں ہے۔ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ، حالانکہ زمین ان کے جسم میں سے کچھ کھاتی ہے وہ سب ہمارے علم میں ہے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جس میں سب کچھ محفوظ ہے۔ کافر دوبارہ زندہ ہونے کو عقل سے بعید کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ مٹی میں مل جانے کے بعد سب ذرات تو ایک جیسے ہو گئے، اور یہ مٹی اور دوسری مٹی کی تو پہچان ہی ختم ہوگی، تو بھلا کیسے دوبارہ زندہ ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ قد علمنا، یقیناً ہم جانتے ہیں، یعنی ہمیں پہلے سے ہی معلوم ہے کہ مرنے کے بعد زمین ان کے جسم میں سے کن کن اجزاء کو کم کرے گی اور مٹی میں بدلتی جائے گی، اور وہ ذرات کہاں کہاں ہوں گے۔ وہ ہر ذرہ ہمارے احاطہ علم میں ہے۔ اور منہم کہہ کر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ انسان کے سارے اجزاء مٹی نہیں ہوا کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، مسلم کی 2955 نمبر کی حدیث ہے کہ انسان کی ہر چیز بوسیدہ ہو جاتی ہے سوائے ایک ہڈی کی جو دم کی ہڈی ہے، اور قیامت کے دن مخلوق کو اسی سے جوڑا جائے گا۔ اور پھر یہاں جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا وَعِندَنَا کتاب الحفیظ، ہمارے پاس ایک کتاب میں یہ سب کچھ لکھا ہوا محفوظ ہے۔ عام طور پر لوگ لکھی ہوئی بات کو زیادہ معتبر سمجھتے ہیں، کہتے ہیں نا ذرا بتائیں کہاں لکھا ہوا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری عادت اور سوچ کو مد نظر رکھتے ہوئے فرمایا کہ یہ سب کچھ ہم نے لکھ رکھا ہے۔ بل کذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مریج، بلکہ ان لوگوں نے تو جس وقت حق ان کے پاس آیا اسی وقت اسے صاف جھٹلا دیا، اسی وجہ سے اب یہ الجھن میں پڑے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اسی وقت اسے صاف جھٹلا دیا، یعنی غور و فکر ہی نہیں کیا، سوچا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں، اس کے بغیر ہی سنتے ہی جھٹلا دیا۔ اور جب انسان حق کو جھٹلا دیتا ہے نا تو کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے، اسی لیے کہا فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ، اب ان کا معاملہ الجھا ہوا ہے، انہیں سمجھ ہی نہیں آتا کہ وہ اس حقیقت کو جھٹلانے کی کیا دلیل دے، کبھی ایک بات کرتے ہیں کبھی دوسری، وہ سخت کنفیوژن کا شکار ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں واقعی وہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہتے ہیں، کبھی کاہن کہتے ہیں، کبھی پاگل کہتے ہیں، کبھی ساحر کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا گھڑا ہوا کلام ہے، کبھی کہتے ہیں کوئی باہر کا شخص انہیں سکھاتا پڑھاتا ہے، کبھی اسے جادو کہہ دیتے ہیں۔ گویا ہر موقع پر کوئی نہ کوئی بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ انہوں نے حق کو جھٹلا دیا ہے اسی وجہ سے یہ کنفیوژن کا شکار ہیں۔ افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها
وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ۔ اچھا تو کیا انہوں نے کبھی اپنے اوپر آسمان کی طرف نہیں دیکھا؟ کس طرح ہم نے اسے بنایا اور آراستہ کیا، اور اس میں کوئی رخنہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، دیکھیے تو صحیح آسمان کی طرف، غور تو کریں، کتنا خوبصورت نیلا آسمان، بغیر پلرز کے، بغیر ستونوں کے، صدیوں سے چھایا ہوا یہ آسمان، نہ پرانا ہوتا ہے، نہ بوسیدہ ہوتا ہے، نہ پھٹتا ہے، نہ ٹوٹ کر گرتا ہے، نہ اس کا رنگ فیڈ ہوا۔ اتنا خوبصورت آسمان بنانے والا کیسی کچھ قدرتیں رکھتا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ آسمان کو دیکھنا کوئی مشکل نہیں ہے، اس کے لیے کسی سفر کی ضرورت نہیں ہے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی دوربین یا کسی ایسے آلے کی ضرورت ہے، بس سر اوپر اٹھائیں اور اللہ کی اس عظیم تخلیق کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ پھر آسمان سے مراد پورا عالم بالا ہے، جس کے اندر سورج ہیں، تارے ہیں، سیارے ہیں، چاند ہیں، کتنی کہکشائیں ہیں۔ ہماری زمین سے لاکھوں گنا بڑے سیارے اس کائنات میں گیندوں کی طرح گھوم رہے ہیں۔ ہمارے سورج سے ہزاروں درجہ زیادہ روشن تارے اس میں چمک رہے ہیں، اور نہ جانے کتنی کہکشائیں ہیں اور ان کے اندر کتنے سورج ہیں۔ اللہ کی کائنات کتنی وسیع ہے، ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ اور کہیں کوئی شگاف نہیں ہے، کہیں کوئی دراڑ نہیں ہے، کہیں کوئی تسلسل ٹوٹتا نہیں ہے۔ تو جب اللہ کی کائنات میں ایک ذرا سے شگاف کی نشاندہی تم نہیں کر سکتے، تو بھلا کہاں یہ سوچ لیا کہ اللہ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے؟ ہر انسان سے حساب لینا، اس کے سارے اعمال کا، یہ اس کے لیے ممکن نہیں ہے؟ تو یہ پوری کائنات پہ غور کرو، یہ منظم کائنات اللہ کی توحید کا ثبوت بھی ہے، اور زندگی بعد موت کا بھی۔ آیت نمبر 7، وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ۔ اور زمین کو ہم نے بچھایا اور اس میں پہاڑ جمائے اور اس کے اندر ہر طرح کی خوش منظر نباتات اگا دی۔ دیکھیے جو اتنا خوبصورت اور کمپلیکیٹڈ نظام بنا سکتا ہے، تو کیا وہ انسان کو دوبارہ نہیں بنا سکتا؟ کیا وہ حشر کو برپا نہیں کر سکتا؟ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کائنات کے اگر بہت سے خدا ہوتے نا، تو اتنا ڈسپلن سسٹم نہیں چل سکتا تھا۔ تو یہ زندگی بعد موت کے ساتھ ساتھ توحید کی بھی علامت ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ جب آپ کو کوئی چیز کسی کی اچھی لگتی ہے نا، تو آپ فوراً پوچھتے ہیں کہاں سے لی، کس برانڈ کی ہے۔ تو کائنات کو دیکھتے ہیں، اس کی خوبصورتیوں کو دیکھتے ہیں، رب کی تخلیق کو دیکھتے ہیں، اس سے رب کو پہچان لیں، اس کو پالیں، اس سے جڑ جائیں، اس سے وابستہ ہو جائیں۔ آیت نمبر 8، تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب۔ یہ ساری چیزیں آنکھیں کھولنے والی اور سبق دینے والی ہیں ہر اس بندے کے لیے جو حق کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ تو آنکھیں کھولنے والی ہیں، یہ انہیں نظر آتی ہے جو آنکھیں رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، کسی اندھے کو بازار دکھایا اور سارے شہر کی سیر کرائی، لیکن اس نے آخر میں یہی کہا کہ مجھے تو کچھ دکھائی نہیں دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اندھا تھا۔ تو نشانیاں آنکھوں والوں کو دکھتی ہیں جو دل کی آنکھیں رکھتے ہوں۔ آیت نمبر 9، وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ۔ اور آسمان سے ہم نے برکت والا پانی نازل کیا، پھر اس سے باغ اور فصل کے غلے اگائے۔ مَاءً مُبَارَكًا، اللہ تعالیٰ نے بارش کو برکتوں والا پانی کہا، جس کے اندر خیر کثیر اللہ نے رکھ دی۔ اور جس پانی کو اللہ مبارک فرمائے، اس کے خیر کی کثرت کا کیا اندازہ ہو سکتا ہے؟ تو کبھی اس بارش کے پانی کو اپنے جسم پر لے لیا کریں، اس برکت والے پانی سے فیض یاب ہوں۔ پھر آپ دیکھیے کہ بارش برستی ہے اور زمین سے ہری بھری نباتات اگتی ہیں۔ یہ موت کے بعد زندگی کا ثبوت ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آگے یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے 11ویں آیت میں کہ کذالک الخروج، اسی طرح تمہیں دوبارہ بھی زندہ ہو کر نکلنا ہے۔ پھر آسمان سے پانی اتارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نزلنا کا لفظ استعمال کیا، اس میں تدریج ہے، یعنی قطرہ قطرہ کر کے اللہ تعالیٰ پانی کو اتارتے ہیں۔ اگر سارے پانی کو اللہ تعالیٰ ایک دم اتار دے تو زمین پر تو کوئی چیز باقی ہی نہ رہے۔ پھر اسی طرح قرآن بھی بارش کی طرح دل پر اترتا ہے، تو دل کی نجاستیں بھی دھلتی ہیں اور زندگی سنور جاتی ہے۔ آیت نمبر 10، وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ۔ اور بلند و بالا کھجور کے درخت پیدا کر دیے جن پر پھلوں سے لدے ہوئے خوشے طیبتر لگتے ہیں۔ رزقا للعباد وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ۔ یہ انتظام ہے بندوں کے رزق دینے کا۔ اس پانی سے ہم ایک مردہ زمین کو زندگی بخش دیتے ہیں، مرے ہوئے انسانوں کا زمین سے نکلنا بھی اسی طرح ہوگا۔ یعنی تم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے کہ ایک زمین بارش نہ ہونے کی وجہ سے بنجر پڑی ہوئی تھی، اس میں زندگی کے کوئی آثار ہی نہیں تھے، ایک دم بارش ہوتی ہے اور کھیتیاں لہلہانے لگتی ہیں، سبزہ اگتا ہے،
گویا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے، اسی طرح تم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے۔ پھر اللہ تعالیٰ پچھلی قوموں کی مثالیں دیتے ہیں، کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود، ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم اور اصحاب الرس اور ثمود، وعاد وفرعون واخوان لوط، اور عاد اور فرعون اور لوط کے بھائی۔ یہاں آپ دیکھیے خاص طور پر قوم فرعون کی بجائے اللہ نے صرف فرعون کا نام لیا، کیونکہ وہ اپنی قوم پر اس طرح سے مسلط تھا کہ اس کے مقابلے میں قوم کی کوئی آزادانہ رائے باقی نہیں رہی تھی۔ وہ جس گمراہی کے رستے پر جاتا قوم اس کے پیچھے چل پڑتی، اور اسی لیے پوری قوم کی گمراہی کا ذمہ دار اللہ نے تنہا اس شخص کو قرار دیا۔ پھر اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ قوم کی گمراہی کا سارا وبال تنہا فرعون پر ہے، نہیں، قوم بھی ذمہ دار ہے۔ سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرعون نے اپنی قوم کو ہلکا سمجھا اور انہوں نے اس کی اطاعت کی، در حقیقت وہ تھے ہی فاسق لوگ۔ یعنی کیوں انہوں نے نافرمانی کی راہ اختیار کی، کیوں انہوں نے اپنے اوپر اس طرح کے آدمی کو مسلط ہونے دیا، لہٰذا وہ بھی گمراہی کے اس گناہ میں، جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ آیت نمبر 14، وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعَ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ، اور ایکا والے اور تبا کی قوم کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں، ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا اور آخرکار میری وعید ان پر چسپاں ہو گئی۔ أَفَعَيِّينَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا پہلی بار کی تخلیق سے ہم عاجز تھے، مگر ایک نئی تخلیق کی طرف سے یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی وہ رب جس نے آسمان بنایا، زمین بنائی، بارشیں برسائیں، اتنی بڑی بڑی کائنات کی چیزیں تخلیق کی اور اسے ذرا تھکاوٹ لاحق نہیں ہوئی، تو کیا یہ بیچارہ ایک کمزور سا انسان ہی ایسی مخلوق ہے جسے پہلی بار پیدا کر کے معاذ اللہ اللہ تھک گئے اور اسے دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ دوبارہ زندہ کرنا تو پہلی دفعہ کے مقابلے میں معمولی بات ہے۔ آیت نمبر 16، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے دل میں ابھرنے والے وسوسوں تک کو ہم جانتے ہیں، ہم اس کی رگ گردن سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ کیسا احساس ہے کہ میرا رب میری رگ جان سے بھی زیادہ مجھ سے قریب ہے۔ یہ آیت کچھ لوگوں کے لیے گھبراہٹ کا اور خوف کا، اور کچھ لوگوں کے لیے راحت اور سکون کا سامان لیے ہوئے ہیں۔ کیسا سکون ہے، کوئی مجھے اور آپ کو اتنا نہیں جانتا جتنا میرا اور آپ کا پروردگار ہمیں جانتا ہے۔ میرے غموں سے وہ واقف، میرے دکھوں سے وہ واقف، میرے دل پر کیا کیفیت گزر رہی ہے، میں کیا سوچتی ہوں، میں کیا چاہتی ہوں، میں اور آپ کیا کوششیں کر رہے ہیں، کتنی کر رہے ہیں، کیسی مشکلات سے ہم گزر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں تمہاری رگ جہاں سے زیادہ تم سے قریب ہوں۔ ہماری ماں ہمیں اتنا نہیں جانتی، ہمارے شوہر ہمیں اتنا نہیں جانتے، ہماری اولادیں ہم سے اتنا واقف نہیں ہیں جتنا کہ میرا اور آپ کا پروردگار ہم سے واقف ہے۔ اور یہی چیز ڈرانے والی بھی ہے کہ وہ جانتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ پاس ہی ہے، وہ قریب ہی ہے۔ اللہ یہ تجھ سے قرب کا احساس سلامت رہے اور ہمیں نیکیوں کی توفیق ملتی چلی جائے، ڈھارس بنتی رہے، حوصلہ ملتا رہے، اور تیرے خوف سے برائیوں سے بچے رہیں۔ آیت نمبر 17، اللہ فرماتے ہیں اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، اور ہمارے اس براہ راست علم کے علاوہ دو کاتب اس کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہر چیز سب کر رہے ہیں، باوجود اس کے کہ اللہ دل میں آنے والے وسوسوں تک سے واقف ہے، سینوں کے راز بھی جانتا ہے، قول اور عمل سے بھی واقف ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے دائیں اور بائیں دو فرشتوں کو بٹھا رکھا ہے جو ذرا غافل نہیں ہوتے، جو چھٹی نہیں جاتے، جنہیں رشوت نہیں دی جا سکتی، بھول اور نیند کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ ہر قول اور ہر فعل کو لکھنے کے لیے ہر وقت تیار بیٹھے ہیں، اور ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا جسے محفوظ کرنے کے لیے ایک حاضر باش نگران موجود ہو۔ یہاں رقیب سے مراد نگرانی کرنے والا اور عتید سے مراد تیار۔ باوجود اس کے کہ انسان کا ہر قول اور فعل اور ارادہ اللہ کے علم میں ہے، لیکن اللہ فرشتوں کے ذریعے سے ہر شخص کا نام اعمال مرتب کرا رہے ہیں۔ اور آج کل تو آڈیو اور ویڈیو کے ذریعے سے انسان کے تقریباً ہر قول و فعل کا مکمل ریکارڈ محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ انسانی ایجادات کو بھلا اللہ کی طرف سے فرشتوں کو عطا کردہ صلاحیتوں کے ساتھ کیا نسبت ہو سکتی ہے؟ اور یہ نامہ اعمال جو تیار ہو رہا ہے یہ کیسا ہے؟ قرآن میں آتا ہے لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ کتاب نہ چھوٹی بات چھوڑتی ہے نہ بڑی، مگر اسے ضبط میں کر رکھا ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور انہوں نے جو کچھ کیا ہے اسے موجود پائیں گے، اور تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ تو یہ آیت مجھے اور آپ کو سکھاتی ہے کہ اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ بعض اوقات انسان کوئی ایسی بات کہتا ہے
جسے وہ معمولی سمجھتا ہے، لیکن وہ اتنی بری ہوتی ہے کہ اللہ اس کے نتیجے میں انسان کو جہنم کی گہرائیوں میں گرا دیتا ہے۔ اور بعض اوقات کوئی بات انسان ایسی کہتا ہے جو اللہ کے ہاں ایسی پسندیدہ ہوتی ہے کہ اس کے بدلے میں اللہ جنت کے درجے عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ ہمیں اچھی باتیں کہنے والا بنائے اور بری بات کہنے سے اللہ اپنی امان میں رکھے۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما كنت منہ تحید، پھر دیکھو وہ موت کی جان کنی حق لے کر آ پہنچی، یہ وہی چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ماضی کا صیغہ استعمال کیا ہے، حالانکہ یہ کام مستقبل میں ہونے والا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ یقین دلا رہے ہیں کہ موت کا آنا اتنا یقینی ہے کہ سمجھو وہ آ چکی۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت کا حال بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پانی کا ایک پیالہ تھا اور آپ اپنے دونوں ہاتھ اس میں ڈالتے اور انہیں اپنے چہرے پر پھیرتے جاتے اور ساتھ یہ فرماتے جاتے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، یعنی لا الہ الا اللہ، یقیناً موت کی بڑی سختیاں ہیں۔ یہ بخاری کی 4449 نمبر کی حدیث ہے۔ تو یہ دعا یاد کر لیجئے، اللہم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت، اے اللہ موت کی سختیوں میں اور موت کی ڈبکیوں میں ہماری مدد فرمانا۔ یاد کر لیجئے، اللہم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے بالحق کا لفظ استعمال کیا، یعنی موت کی بے ہوشی حق لے کر آتی ہے، یعنی جان نکلنے کے مرحلے کے ساتھ ہی حقیقت سامنے آ جاتی ہے، وہ حقیقت جس پر دنیا میں پردہ پڑا ہوا تھا اور انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا کہ رسولوں نے جو بات بتائی تھی وہ سچ تھی۔ آیت نمبر 20، وَنُفِخَ فِی الصُّورِ، اور پھر سور پھونکا گیا، ذَلِکَ یوم الوعید، یہ وہ دن ہے جس کا تجھے خوف دلایا جاتا تھا۔ موت کے بعد یہ دوسرا موقع ہے جب انسان کے سامنے یہ حقیقت کھل کر آ جائے گی کہ وہ جو کچھ کرتا تھا وہ سب اللہ کے علم میں تھا، کرامن کاتبین کے ذریعے محفوظ ہو رہا تھا۔ اور پھر یہاں سور میں پھونکے جانے سے مراد دوسری دفعہ پھونکا جانا ہے، جب ہر آدمی قبر سے نکل کر اللہ کے حضور پیش ہوگا۔ یہاں آخرت کے لیے یوم الوعید کا لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے۔ وعید دھمکی اور سزا کے وعدے کو کہتے ہیں، یعنی تمہیں نافرمانی پر جو وعید سنائی گئی تھی یہ اس کے پورے ہونے کا دن ہے۔ آیت نمبر 21، وجاءت کل نفس معہا سائق و شہید، ہر شخص اس حال میں آ گیا کہ اس کے ساتھ ایک ہانک کر لانے والا ہے اور ایک گواہی دینے والا۔ لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، اس چیز کی طرف سے تو غفلت میں تھا، ہم نے وہ پردہ ہٹا دیا جو تیرے آگے پڑا ہوا تھا اور آج تیری نگاہ خوب تیز ہے۔ یہاں غفلت میں تنوین تعظیم کے لیے ہے، یعنی تو ایک بہت بڑی غفلت میں مبتلا تھا۔ تو یہاں اس کو کہا جا رہا ہے جو آخرت سے غافل ہے، جو آخرت کا منکر ہے، جو اس سے غافل ہے۔ مومن تو آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور اس کی فکر میں رہتے ہیں، اس کی تیاری کرتے رہتے ہیں۔ تو کفار کو ذلیل کرنے کے لیے طنز کے طور پر کہا جائے گا کہ اب تو غفلت کا پردہ جو تیری آنکھوں پہ پڑا ہوا تھا، جس کی وجہ سے تو آخرت کا انکار کرتا تھا، وہ پردہ تو ہم نے ہٹا دیا، اب تجھے خوب نظر آ رہا ہے، اب تو ان حقیقتوں کو دیکھ رہا ہے جس کا انکار کیا کرتا تھا۔ آیت نمبر 23، وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید، اس کے ساتھی نے عرض کیا یہ جو میری سپردگی میں تھا حاضر ہے۔ یہاں قرین سے مراد وہ فرشتہ ہے جو اسے ہانک کر محشر میں لانے پر مقرر تھا، کہے گا پروردگار وہ مجرم جس کے لانے پر تو نے مجھے متعین کیا تھا یہ میرے پاس حاضری کے لیے ریڈی ہے، تیار ہے۔ اور وہ فرشتہ جو گواہی دینے کے لیے ساتھ تھا کہے گا کہ اس کے بارے میں جس جس گواہی کی ضرورت ہے وہ میرے پاس تیار موجود ہے۔ آیت نمبر 24، القیا فی جہنم کل کفار عنید، ان دونوں فرشتوں سے کہہ دیا جائے گا کہ پھینک دو جہنم میں ہر کٹے کافر کو جو حق سے اناد رکھتا تھا۔ یہاں کفار اور عنید دونوں مبالغے کے صیغے ہیں، یعنی حد درجہ انکار کرنے والا اور بہت دشمنی رکھنے والا، مناع للخیر معتد مریب، خیر کو روکنے والا اور حد سے تجاوز کرنے والا تھا، شک میں پڑا ہوا تھا۔ تو کون جہنم میں پھینکا جا رہا ہے؟ جو حق کا انکار کرتا ہے، جو اللہ والوں سے دشمنی رکھتا ہے، جو ہر خیر کے راستے میں رکاوٹ بن کے کھڑا ہو جاتا ہے، جو حدوں کو پھلانگنے والا ہے، جو کنفیوزڈ ہے، جو شک کرنے والا بھی ہے اور شک میں ڈالنے والا بھی ہے، جسے دین میں بھی شک نظر آتا ہے، دین والے بھی مشکوک دکھتے ہیں، ہر چیز کے بارے میں کویسچننگ ہو رہی ہے، کہاں لکھا ہے، کس نے کہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہم لا تجعلنا منہم۔ آیت نمبر 26، الذی جعل مع اللہ الہا آخر فالقیاہ فی العذاب الشدید، اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو خدا بنائے بیٹھا تھا، ڈال دو اسے سخت عذاب میں۔
قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید۔ اس کے ساتھی نے عرض کیا، اے ہمارے رب، میں نے اسے سرکش نہیں بنایا بلکہ یہ خود ہی پلے درجے کی گمراہی میں پڑا ہوا۔ یعنی کافر جب یہ سنے گا تو کہے گا، اے میرے پروردگار، میرا تو کوئی گناہ نہیں، مجھے تو اس شیطان نے گمراہ کیا تھا۔ یہاں قرین سے مراد شیطان ہے، اور شیطان کیا کہے گا، اے میرے پروردگار، میں نے اسے سرکش نہیں بنایا، یہ تو خود ہی پلے درجے کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا، میں نے اس پہ کوئی زبردستی نہیں کی۔ تو قرین سے مراد وہ شیطان بھی ہے جو انسان کے ساتھ رہ کر اسے گمراہ کرتا رہتا ہے، اور انسانوں میں سے برے ساتھی بھی جو اسے برائی پر اکساتے اور ابھارتے رہتے تھے۔ اور قیامت کے دن جب یہ مجرم بہانہ بنائے گا کہ انہوں نے مجھے گمراہ کیا، تو وہ صاف بری ذمہ ہو جائیں گے۔ اور ان جھگڑوں کا تذکرہ تو قرآن میں جگہ جگہ ملتا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قال لا تختصموا لدی وقد قدمت الیکم بالوعید، جواب میں ارشاد ہوگا، میرے حضور جھگڑا نہ کرو، میں تو تمہیں پہلے ہی انجام بد سے خبردار کر چکا تھا۔ کہاں اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا تھا؟ قرآن میں، اپنی کتاب میں۔ اور ہم نے تو ناظرہ ہی پڑھا، ترجمہ تو پڑھا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں، کیسے پتہ چلتا؟ الحمدللہ اپنے آپ کو چٹکی کاٹیے، ابھی ہم زندہ ہیں، ابھی ہمارے پاس مہلت ہے، ابھی غور و فکر کرنے کا ٹائم ہے، ابھی اپنے آپ کو بہتر بنانے کا، پلٹنے کا، سنوارنے کا، قرآن میں غور و فکر کرنے کا، اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کے لیے شکر ہے میرا اور آپ کے پاس ابھی مہلت عمل باقی ہے۔ آیت نمبر 29، ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، میرے ہاں بات پلٹی نہیں جاتی اور میں اپنے بندوں پر ہرگز ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔ یعنی میں نے جو تمہیں جہنم میں ڈالنے کا فیصلہ کیا وہ بدلا نہیں جا سکتا، یہاں کسی کا جھوٹ نہیں چل سکتا، میں وہ ساری باتیں جانتا ہوں۔ یعنی قیامت کا دن وہ دن ہے کہ نہ واپسی کا موقع دیا جائے گا، نہ امپرومنٹ کا کوئی موقع ملے گا۔ اور اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں نا کہ میں ہرگز بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں، یعنی اگر میں نے پہلے نہ بتایا ہوتا اور بغیر بتائے تمہیں جہنم میں ڈالتا تو یہ شدید نا انصافی ہوتی، لیکن میں ایسی نا انصافی اپنے بندوں پر کرنے والا نہیں ہوں، میں نے تو پہلے ہی بتا دیا تھا۔ آیت نمبر 30، یوم نقول لجہنم حل امتلأت وتقول حل من مزید، وہ دن جب کہ ہم جہنم سے پوچھیں گے کیا تو بھر گئی، اور وہ کہے گی کیا اور کچھ ہے۔ اس آیت کی سب سے صحیح تفسیر جو بخاری کی 4848 4848 نمبر کی حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم میں لوگ ڈالے جائیں گے اور وہ یہی کہتی رہے گی کیا کچھ اور بھی ہے، یہاں تک کہ اللہ اس پہ اپنا قدم رکھ دے گا اور وہ کہہ اٹھے گی بس بس۔ اور یہ حل من مزید کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ میرے اندر اب مزید آدمیوں کی گنجائش نہیں ہے، اتنے اس کے اندر انسان ٹھلسے گئے ہیں، اتنی وہ تنگ جگہ ہے کہ وہ گھبرا اٹھے گی کہ کیا ابھی اور لوگ بھی ہیں جو اس میں اور ٹھونسے جانے ہیں۔ اور دوسرا اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ جتنے مجرم بھی ہیں انہیں لے آئیے۔ اور اگر پہلا مطلب لیا جائے تو اس سے یہ تصور سامنے آتا ہے کہ مجرموں کو جہنم میں ٹھونس ٹھونس کر بھر دیا گیا ہے، حتیٰ کہ جب اس سے پوچھا گیا کہ کیا تو بھر گئی تو وہ گھبرا کر چیخ اٹھی کہ کیا ابھی اور بھی آدمی آنے باقی۔ اور دوسرا مطلب لیا جائے تو یہ تصور ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ جہنم کا غیظ و غضب اس وقت مجرموں پر کچھ اس طرح سے بھڑکا ہوا ہوگا کہ وہ حل میں مزید کا مطالبہ کرتی رہے گی، اور وہ یہ چاہتی ہوگی کہ آج کوئی مجرم اس سے چھوٹنے نہ پائے۔ یعنی جہنم کی وسعتوں میں کوئی کمی نہیں، مجرم جتنے بھی ہوں، گناہ کتنے ہی ہوں، وہ انہیں اپنے اندر سمو کر جلانے اور عذاب دینے کے لیے تیار ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ آیت نمبر 31، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور جنت متقین کے قریب لے آئی جائے گی، کچھ بھی دور نہ ہوگی۔ کسے ملے گی جنت؟ جو گناہوں سے بچتے رہے۔ اور متقین کو جنت میں جانے کے لیے چلنے تک کی زحمت نہیں دی جائے گی، جنت کو اٹھا کر متقین کے قریب کر دیا جائے گا۔ کیسی تکریم ہے اہل جنت کی! یعنی جو ہی کسی شخص کے بارے میں اللہ کی عدالت سے یہ فیصلہ ہوگا کہ وہ متقی ہے، جنت کا مستحق ہے، تو فی الفور وہ اپنے سامنے جنت کو موجود پائے گا، اسے کوئی مسافت طے نہیں کرنی پڑے گی، کوئی جنت میں داخلے میں دیری نہیں ہوگی، ادھر فیصلہ ہوا اور ادھر متقی جنت میں داخل ہو گیا، گویا جنت میں وہ گیا نہیں ہے بلکہ جنت ہی اٹھا کر اس کے پاس لے آئی گئی ہے۔ اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس۔ اللہ ہم آپ سے آپ کی اس جنت کا سوال کرتے ہیں، ہمیں عطا فرما۔ ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ، ارشاد ہوگا یہ ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ہر اس شخص کے لیے جو بہت رجوع کرنے والا اور بڑی نگہداشت کرنے والا تھا۔ یہاں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جنت کن کا مقدر ہے، کون سے اعمال ہیں جو جنت میں لے جانے والے ہیں۔
وہ کون سی صفات ہیں جو میں اور آپ اپنا لیں تو جنت میں داخلے میں کوئی زحمت نہیں ہوگی۔ اس میں ایک کوالٹی اواب، یہ مبالغے کا صیغہ ہے، بہت رجوع کرنے والا، جو ہر معاملے میں اللہ کی طرف کثرت سے رجوع کرے۔ کوئی معاملہ سامنے ہو، اللہ کا کیا حکم ہے، کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ کی طرف پلٹنے میں دیر نہ کرے، کوئی ضرورت ہے تو اللہ سے مانگے، نافرمانیاں چھوڑ چھوڑ کر بار بار اللہ کی طرف پلٹ کر آئے۔ پھر اواب کا ایک اور مطلب بھی ہے، ابن عباس کہتے ہیں اواب وہ ہے جو تسبیح کرتا رہتا ہے، اور انہوں نے یہ اللہ کے اس قول سے لیا جو قرآن میں آتا ہے نا، یا جبال اوبی معہ والطیر، کہ ہم نے حکم دیا ہے پہاڑوں اس کے ساتھ ہم آہنگی کرو، یہی حکم ہم نے پرندوں کو دیا۔ تو ایک مطلب بہت زیادہ کثرت سے استغفار کرنے والا، اللہ کی طرف کثرت سے رجوع کرنے والا، کثرت سے تسبیح کرنے والا۔ پھر اواب کا ایک مطلب ہے جو تنہائیوں میں اللہ کو یاد کرتا ہو، پھر اپنے گناہوں کو یاد کر کے اپنے پروردگار سے استغفار کرے۔ پھر اسی طرح اواب وہ ہے جو کسی مجلس میں بھی بیٹھتا ہے تو اس میں اللہ سے استغفار کرتا رہتا ہے، یعنی تنہائیوں میں بھی وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اور محفل میں بھی وہ اللہ سے استغفار کرتا رہتا ہے۔ پھر اسی طرح اواب وہ ہے جو مجلس سے اٹھتے وقت کہتا ہے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ پھر اسی طرح اواب سے اوابین کی نماز پڑھنے والا بھی مراد ہے۔ اور اوابین کی کون سی نماز ہے؟ صحیح ابن خزیمہ کی 1224 نمبر کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز چاشت کی حفاظت اور اہتمام صرف اواب ہی کرتا ہے، اور فرمایا یہی نماز اوابین ہے۔ تو پتہ کیا چلا؟ چاشت کی نماز اواب ہی پڑھتے ہیں۔ اور یہ نماز کس وقت ہوتی ہے؟ سورج نکلنے سے 15 منٹ بعد سے لے کر سورج ڈھلنے سے، یعنی زوال آفتاب سے 15 منٹ پہلے تک اس کا وقت ہے۔ اور اس میں اول وقت میں اگر نوافل ادا کریں گے تو یہ اشراق کہلائے گی، اور اگر تاخیر سے پڑھیں گے تو چاشت کہلائے گی۔ تو اللہ ہمیں ان سارے طریقوں سے اواب بننے والا بنا دے۔ پھر دوسرے صرف حفیظ، جو اللہ کے احکامات کی خوب حفاظت کرنے والا، پابندی کرنے والا، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والا، اس کی حرمتوں کی حفاظت کرنے والا، اس کی امانتوں کی حفاظت کرنے والا، جو حقوق، جو ذمہ داریاں اللہ نے عائد کی ہیں ان کی نگہداشت کرنے والا، جو وعدے اس نے اللہ سے یا انسانوں سے کیے ہیں ان کی حفاظت کرنے والا، جو اپنے اوقات، اپنی صلاحیتوں کی، اپنے وسائل کی حفاظت کرے، ان میں سے کوئی چیز غلط کاموں میں ضائع نہ ہو، جو توبہ کرتے ہیں پھر اس توبہ کی حفاظت کرتے ہیں، جو ہر وقت اپنا جائزہ لیتے رہتے ہیں کہ کہیں میں اپنے پروردگار کی نافرمانی تو نہیں کر رہی، اپنے ایمان کی حفاظت، اپنے حیا کی حفاظت۔ اور ہم عورتیں ہیں، ہم گھروں میں حفیظ کا کام کرتی ہیں، کہیں لائٹ جل رہی ہے تو اسے بند کرتے ہیں، کہیں پنکھے کا بٹن آف کرتے ہیں، کہیں کنڈی لگا رہے ہیں، کہیں کوئی کشن ٹیڑھا پڑا ہے تو اس کو سیدھا کر رہے ہیں، کوئی برتن کہیں لاؤنج میں دکھ رہا ہے تو اسے اٹھا کر کچن میں پہنچاتے ہیں۔ ہم ہر وقت حفیظ بنے رہتے ہیں۔ اللہ ہمیں دین کی حفاظت کرنے والا بنائے، اللہ کے احکامات کی حفاظت کرنے والا بنائے، اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والا بنائے، اپنی ذمہ داریوں کی حفاظت کرنے والا بنائے، اپنی نیکیوں کی حفاظت کرنے والا بنائے۔ آیت نمبر 33، من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، جو بے دیکھے رحمان سے ڈرتا تھا اور جو دل گرویدہ لیے ہوئے آیا، یعنی وہ رحمان سے بے دیکھے ڈرتا ہے، جس کے بارے میں وہ جانتا ہے کہ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، اس کے باوجود وہ اس کی رحمت سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھاتا بلکہ اس سے ڈرتا رہتا ہے، اس کے رحمت کے بھروسے پر وہ گناہ پہ گناہ نہیں کرتا رہتا، گناہوں پر دلیر نہیں ہوتا بلکہ اس کی ناراضگی سے ڈرتا ہی رہا۔ اور اللہ کا ڈر ہی انسانوں کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ اور بخاری کی 1423 نمبر کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا 7 آدمی ہیں جنہیں اللہ اپنے سائے میں جگہ دے گا جب اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور اس میں 2 لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی جسے اونچے حسب اور جمال والی عورت نے دعوت دی تو اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور پھر فرمایا کہ وہ آدمی جس نے اکیلے ہونے کی حالت میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھیں بہہ پڑیں۔ تو اللہ ہمیں تنہائیوں میں اور خدا نخواستہ کوئی بھی ایسا موقع جس میں گناہ میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہو، اللہ ہمیں اس وقت اپنا ڈر عطا کرنا اور گناہ سے بچا لینا۔ اور پھر قلب منیب کا اللہ نے تذکرہ کیا، پلٹ جو ہر پھر کر رب کی طرف پلٹ کر آتا ہے، جسے جتنا بھی آپ ہلائیں جلائیں، جو ایک دفعہ اللہ کی طرف مڑ گیا بس پھر وہ زندگی میں جیسے بھی حالات سے گزرے وہ بار بار رب ہی کی طرف پلٹتا رہتا ہے۔ گویا اللہ کے ہاں اصل قدر اسی شخص کی ہے جو صرف زبان سے نہیں بلکہ اخلاص کے ساتھ سچے دل سے اسی کا ہو کر رہ جائے۔
ادخلوها بسلام ذالک یوم الخلود، داخل ہو جاؤ جنت میں سلامتی کے ساتھ، وہ دن حیات ابدی کا دن ہوگا۔ اور آپ دیکھیے کیسی عزت افزائی ہو رہی ہے جنتیوں کی، انہیں کہا جا رہا ہے کہ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ، یعنی کوئی خوف نہیں ہے اب تمہیں، نہ کوئی غم، کوئی پریشانی اب نہیں ہوگی، نہ بیمار پڑو گے، نہ نعمتیں ختم ہوں گی، نہ بوڑھے ہوگے، نہ موت ہی آئے گی۔ اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس حال میں جنت میں داخل ہو کہ تم پر فرشتوں کی طرف سے اور پروردگار کی طرف سے سلام ہے، جیسے سورہ یاسین میں آتا ہے نا، سلام قولا من رب الرحیم، اللہم اجعلنا منہم لہم ما یشاءون فیہا ولدینا مزید، وہاں ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، اور ہمارے پاس اس سے زیادہ بھی بہت کچھ ان کے لیے ہے، یعنی وہ جو کچھ چاہیں گے وہ بھی ملے گا، اور ہمارے پاس مزید بھی بہت کچھ ہے، اور اس میں وہ چیزیں ہیں جن کا خیال تک کسی کو نہیں آیا، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی رضا کا تحفہ اور اس کا دیدار، یہ وہ نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ اہل جنت کو اپنے فضل سے عطا کریں گے۔ تو وہ لوگ جو دنیا میں اللہ کی چاہتوں پہ جیتے رہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے کیسا انعام رکھا ہے کہ اب وہ جو چاہیں گے پالیں گے۔ آیت نمبر 36، وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِن مَّحِيصٍ، ہم ان سے پہلے بہت سی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے بہت زیادہ طاقتور تھیں، اور دنیا کے ملکوں کو انہوں نے چھان مارا تھا، پھر کیا وہ کوئی جائے پناہ پا سکے؟ یعنی یہاں فَنَقَّبُوا مبالغے کا صیغہ ہے کہ وہ دنیا میں خوب گھومے پھرے، انہوں نے شہروں کو چھان مارا۔ گویا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم نے ان کافروں سے پہلے بہت ساری قوموں کو ہلاک کیا جو ان کے مقابلے میں بہت زیادہ طاقتور تھیں، شان و شوکت والی تھیں، جیسے قوم نوح، عاد، سمود اور قوم فرعون، ان کے مقابلے میں ان کی کیا بساط ہے۔ اور وہ صرف اپنے ہی ملک پر قوت اور طاقت نہیں رکھتے تھے بلکہ دنیا کے دوسرے ملکوں میں بھی جا گھسے تھے۔ تو حل من محیص، یعنی محیص کا مطلب ہوتا ہے بھاگنے کی جگہ، یعنی جب ان پر عذاب آیا تو وہ بھاگنے کی جگہ ڈھونڈتے پھرے لیکن انہیں کوئی جائے پناہ نہیں ملی۔ آیت نمبر 37، ان فی ذلک لذکریٰ لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید، اس تاریخ میں عبرت کا سبق ہے ہر اس شخص کے لیے جو دل رکھتا ہو یا جو توجہ سے بات کو سنے۔ ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کر دیکھیں، دھڑکتا ہوا دل ہے میرے اور آپ کے اندر؟ اللہ تعالیٰ یہی تو فرما رہے ہیں کہ جو دل رکھتا ہے اسے بات سمجھ میں آئے گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو وہ دل عطا کرے جو نصیحت لینے والا ہو۔ پھر آپ یہاں دیکھیں قلبن میں تنوین ہے، اور تنوین اس کو نکرہ بنا رہی ہے کہ جو ذرا سا بھی دل رکھتا ہو، یعنی جو تھوڑا سا بھی غور و فکر کرے اور دل کو شریک کر کے بات کو سنے گا، اس کا دل بدل جائے گا، اس کی سمجھ میں بات آ جائے گی۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَّا مِن لُغُوبٍ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے زمین اور آسمانوں کو اور ان کے درمیان کی ساری چیزوں کو 6 دنوں میں پیدا کر دیا، اور ہمیں کوئی تکان لاحق نہ ہوئی۔ میں اور آپ تو کتنی جلدی تھک جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کاموں میں تھک جاتے ہیں، تھوڑا سا چلتے ہیں تو تھک جاتے ہیں، کھانا بناتے ہیں اور تھک جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین اور اس کے درمیان کی تمام چیزوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہمیں کسی تھکاوٹ نے چھوا تک نہیں۔ تو اللہ ہر عیب اور ہر کمزوری سے پاک ہے، جسے زمین اور آسمان کی تخلیق تھکا نہ سکی، اسے ایک 5-6 فٹ کے انسان کی تخلیق بھلا کہاں تھکا سکتی ہے۔ فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان پر صبر کیجیے، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہیے طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے۔ وہ ایک تو بات ہمیں یہ پتہ چل رہی ہے کہ لوگوں کی باتوں پر صبر کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ رب کی حمد اور اس کی تسبیح کرتے رہیے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر 2 اوقات بتائے ہیں، یہ 2 اوقات رب کی تعریف اور تسبیح بیان کرنے کے ہیں۔ اور تسبیح کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر خامی سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، اور تحمید کس کو کہتے ہیں، ہم کس کو کہتے ہیں کہ اللہ ہر تعریف ہر صفت سے متصف ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ تسبیح کے بغیر ہم ہو ہی نہیں سکتی۔ پہلے آپ اس چیز کا اقرار کریں گے کہ اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، اس کے بعد اس کی تعریف بیان کریں گے کہ اللہ تمام صفات سے متصف ہے۔ اب ہم کچھ حدیثیں دیکھ لیتے ہیں جس سے ہمیں تسبیح اور تحمید کا اجر پتہ چلے گا انشاءاللہ تعالی۔ نسائی کی 2439 نمبر کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے، اور سبحان اللہ اور اللہ اکبر کہنا آسمان اور زمین کو بھر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہیے الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، کیسے خوبصورت کلمات ہیں
جو نیکیوں کے پلڑے کو بھر دیں گے، جو زمین اور آسمان کی وسعتوں کو بھر دینے والے کلمے ہیں، تو ان کلموں کو حرز جاں بنا لے۔ پھر اسی طرح ترمذی کی 3463 نمبر کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اس بات سے عاجز ہے کہ ایک دن میں 1000 نیکیاں کما لے؟ تو ایک نے پوچھا، ہم میں سے کوئی کس طرح 1000 نیکیاں کمائے گا؟ آپ نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی 100 مرتبہ تسبیح پڑھے گا، یعنی سبحان اللہ، تو اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھی جائیں گی اور اس کی 1000 برائیاں مٹا دی جائیں گی۔ یعنی 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھنے کا اجر کتنا ہے؟ 1000 نیکیاں نامہ اعمال میں آ جائیں گی اور 1000 برائیاں مٹا دی جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ پھر اسی طرح مجمع الزوائد کی 16867 16867 نمبر کی حدیث ہے، ام ہانی بنت ابو طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں بوڑھی اور کمزور ہو گئی ہوں، آپ مجھے کسی ایسے عمل کے بارے میں ہدایت کیجیے جسے میں بیٹھ کر لیا کروں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، یہ تمہارے لیے 100 غلام آزاد کرنے کے برابر ہوگا، جنہیں تم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آزاد کرو گی۔ پھر فرمایا، تم 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھو، کیونکہ یہ 100 گھوڑوں کے برابر ہوگا جن پر زین بھی ڈالی گئی ہو اور لگام بھی ڈالی گئی ہو، اور وہ تم نے اللہ کی راہ میں سواری کے لیے دیے ہوں۔ اور پھر فرمایا، 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو، کیونکہ یہ تمہارے لیے قربانی کے 100 اونٹوں کے برابر ہوگا جن کے گلے میں ہار ڈالا گیا ہو اور وہ مقبول ہوں۔ اور تم 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھو، یہ آسمان اور زمین کے درمیان کی جگہ کو بھر دے گا، اور اس دن کسی کا کوئی عمل اوپر نہیں جائے گا، یعنی جو تمہارے اس عمل کے برابر ہو، البتہ اس شخص کا معاملہ مختلف ہے جس نے اس کے مانند عمل کیا ہو جو تم نے کیا۔ تو آپ سوچئے 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھنے کا کتنا اجر ہے، کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 100 غلام آزاد کرانے کے برابر، اور 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھنے کا اجر آپ دیکھیے کہ 100 گھوڑے جن پر زین بھی ڈالی گئی ہو، لگام بھی، اور وہ اللہ کی راہ میں سواری کے لیے دیے ہوں۔ اور آپ اس کو تصور کر لیجیے، آج کے دور میں ایک گاڑی، وہاں پیٹرول اور ڈرائیور آپ اللہ کے راستے میں دے دیں تو ایک نہیں 100 گاڑیاں، تو 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھنا اتنا اجر رکھتا ہے۔ اور پھر اب قربانی قریب آ رہی ہے نا، ایک بکرا بھی لینے جائیں گے تو لگ پتہ جائے گا کہ کتنا قیمتی ہے۔ 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا قربانی کے 100 اونٹوں کے برابر فضیلت والا عمل ہے، وہ قربانی جو اللہ کے ہاں مقبول بھی ہو۔ پھر لا الہ الا اللہ 100 دفعہ پڑھنا زمین اور آسمان کی وسعتوں کو بھر دینے والا عمل ہے۔ تو اللہ مجھے اور آپ کو اس عمل کی توفیق بھی دے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور رات کے وقت پھر اس کی تسبیح کرو اور سجدہ ریزیوں سے فارغ ہونے کے بعد بھی۔ یہاں نماز کے بعد کی تسبیحات کا تذکرہ ہے، اور مسلم کی 597 نمبر کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 33 دفعہ اللہ اکبر کہے تو یہ 99 ہو گئے، اور 100 پورا کرنے کے لیے کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، خواہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ تو کوئی کام بھلا اس سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے اللہ سے گناہ اپنے بخشوا لیں؟ تو نماز کے بعد 5 منٹ کے لیے مصلی پر بیٹھ جایا کریں اور یہ کلمات ادا کر لیا کریں۔ آیت نمبر 41، وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، اور سنو جس دن منادی کرنے والا ہر شخص کے قریب ہی سے پکارے گا، یعنی ہر شخص کو وہ آواز بالکل قریب سے آتی ہوئی سنائی دے گی۔ یوم یسمعون الصیحۃ بالحق ذلک یوم الخروج، جس دن سب لوگ آواز حشر کو ٹھیک ٹھیک سن رہے ہوں گے، وہ زمین سے مردوں کے نکلنے کا دن ہوگا، یعنی وہ اس آواز کو، اس چیخ کو فی الواقع سنیں گے، یقیناً سنیں گے، کلیئر سن رہے ہوں گے۔ یہ بات کوئی مجازن نہیں کی جا رہی بلکہ حقیقتاً کہی جا رہی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ، ہم ہی زندگی بخشتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں، اور ہماری ہی طرف اس دن سب کو پلٹنا ہے۔ یوم تشقق الارض عنہم سراعا ذلک حشر علینا یسیر، جب زمین پھٹے گی اور لوگ اس کے اندر سے نکل کر تیز تیز بھاگے جا رہے ہوں گے، یہ حشر ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ آج تو اسکول، کالج اور یونیورسٹی کے لیے بھاگ رہے ہیں، دفاتر جانے کے لیے، تجارتوں کے لیے، بزنس کے لیے بھاگ رہے ہیں، سیل لگی ہے تو سر پھٹول ہو رہی ہے۔ حشر کے دن قبروں سے نکل کر تیزی سے دوڑتے ہوئے، بھاگتے ہوئے جائیں گے۔ اللہ وہ دن ہمارے لیے آسان کر دینا۔
نحن اعلم بما یقولون وما انت علیہم بجبار فذکر بالقرآن من یخاف وعید۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو باتیں یہ لوگ بنا رہے ہیں انہیں ہم خوب جانتے ہیں، اور آپ کا کام ان سے جبراً بات منوانا نہیں ہے، بس آپ اس قرآن کے ذریعے سے ہر اس شخص کو نصیحت کر دیجئے جو میری تنبیہ سے ڈرے۔ سورہ زاریات مکی صورت ہے، 60 آیات ہیں۔ شروع کرتے ہیں والذاریات ذروا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو گرد اڑانے والی ہیں، فالحاملات وقرا، پھر پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھانے والی ہیں، فالجاریات یسرا، پھر سبک رفتاری کے ساتھ چلنے والی ہیں، فالمقسمات امرا، پھر ایک بڑے کام یعنی بارش کی تقسیم کرنے والی ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کی قسم کھائی ہے، کیونکہ یہ ساری صفات جو ان آیات میں بیان کی گئی ہیں وہ ہواؤں ہی سے متعلق ہے، اس لیے مفسرین کا اتفاق ہے کہ ان سے مراد ہوائیں ہیں جو تیز چلتی ہیں تو گرد و غبار اور خس و خشاک کو اڑا کر بکھیرتی چلی جاتی ہیں، آندھیوں کی طرح چلتی ہیں۔ ہواؤں کی سرگرمی اللہ تعالیٰ بتا رہی ہیں کہ بعض اوقات یہ چلتی ہیں تو بھاری بادلوں کو بھی اپنے ساتھ دھکیلتی لے جاتی ہیں، پھر کبھی خرامہ خرامہ چلتی ہیں، لیکن بھاری بادلوں کے بوجھ کی وجہ سے ان ہواؤں کے چلنے میں کوئی رکاوٹ پیش نہیں آتی۔ اور پھر یہ ہوائیں ہی ہیں جو اللہ کے حکم سے زمین کے مختلف حصوں میں بادلوں کو لے جا کر ان کے حصے کی بارش وہاں برساتی ہے، جس سے وہاں مردہ زمین زندہ ہوتی ہے اور ہر علاقے کے لوگوں میں ان کا رزق تقسیم ہوتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ بارش خاص طور پر عربوں کے لیے تو بڑی ہی اہم چیز تھی، تو اللہ تعالیٰ ان بارش کا اور ہواؤں کا اور بادلوں کا تذکرہ کرتے ہیں اور اس کی قسم کھا کر کیا بات بتائی جا رہی ہے، انما توعدون لصادق، حق یہ ہے کہ جس چیز کا تمہیں خوف دلایا جا رہا ہے وہ سچی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہوائیں نظر نہیں آتی نا، لیکن ہمیں ان کے کام نظر آتے ہیں۔ اسی طرح رب بھی نہیں دکھتا مگر وہ اپنی قدرتوں سے ظاہر ہوتا ہے، اور قیامت کا دن بھی ہمیں آج نہیں دکھائی دیتا، لیکن یہ ضروری نہیں ہے جو چیز نظر نہ آ رہی ہو تو اس کا وجود ہی نہ ہو۔ پھر آپ دیکھیے ہوائیں ماحول کو خوشگوار کرتی ہیں، گرمی کو ٹھنڈا کر دیتی ہیں، فضا میں خوشبو بکھیر دیتی ہیں۔ تو آئیے ہوائیں بن جائیں، اپنے معاشرے کے ماحول کو خوشگوار کر دیں، قرآن کی خوشبو پھیلا دیں تاکہ دلوں کا گرد و غبار دور ہو اور تازگی اور رونق دلوں میں آئے۔ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور جزائے اعمال ضرور پیش آنی ہے، یعنی یہ چاروں صفات کی حامل ہوائیں گواہ ہیں کہ تم سے دوبارہ زندہ کیے جانے اور قبروں سے نکل کر اللہ کے سامنے پیش ہونے کا جو وعدہ کیا جا رہا ہے وہ بالکل سچا ہے، اور ہر عمل کی جزا یقیناً پیش آنے والی ہے۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، قسم ہے متفرق شکلوں والے آسمان۔ حبک کہتے ہیں کسی چیز کو مضبوط باندھنا، جلاہے کا کپڑے کو مضبوطی اور خوبصورتی کے ساتھ بننا، یہ حبک کہلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اتنی متفرق شکلوں والا آسمان، یہ آپ دیکھیں آسمان کی طرف تو بادلوں کی ہیئت بدلتی رہتی ہے، ہمیں آسمان کی مختلف اوقات میں مختلف شکلیں دکھ رہی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھا کر بتایا انکم لفی قول مختلف، کہ آخرت کے بارے میں تمہاری بات ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ جیسے آسمان پر ہمیں شکلیں مختلف دکھائی دیتی ہیں، اسی طرح آخرت کے بارے میں لوگوں کے عقیدوں اور سوچ میں بھی اختلاف ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یؤفک عنہ من افک، اس سے وہی برگشتہ ہوتا ہے جو حق سے پھرا ہوا ہو، یعنی وہی آدمی بہکتا ہے جو پہلے ہی بہکا ہوا ہو۔ کسی صحیح دماغ والے آدمی کو ایسی فضول باتوں سے نہیں بہکایا جا سکتا۔ قتل الخراصون، مارے گئے قیاس و گمان سے حکم لگانے والے۔ خراصون، خراص مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ اندازے لگانے والا، یعنی ہر معاملے میں اندازے لگانا۔ کسی معمولی بات میں کوئی اندازہ لگا لیا جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اہم معاملات میں اندازے لگا کر کام کرنا یہ تو ہلاکت میں مبتلا کر دینے والا عمل ہے۔ آپ کھانا بناتی ہیں، بعض اوقات اندازے سے نمک مرچ ڈالتی ہیں، یا اندازے سے پریشر دیتی ہیں، اندازے سے پانی ڈالتی ہیں، لیکن اگر کیک بناتے ہوئے آپ اندازے سے انگریڈینٹس ڈالیں تو خراب ہو جائے گا۔ چھوٹے موٹے معاملات میں تو اندازے چل جاتے ہیں، لیکن بڑے اور بنیادی معاملات میں اندازوں کے مطابق چلنا انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ الذین هم فی غمرۃ ساہون، جو جہالت میں غرق اور غفلت میں مدہوش ہیں، یعنی انہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ اپنے ان غلط اندازوں کی وجہ سے وہ کس انجام کی طرف بک ٹوٹ چلے جا رہے ہیں۔ یہ راستہ تو سیدھا تباہی کی طرف جاتا ہے۔ جسے یہ خیال ہے کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں، جب وہ اچانک حشر کے میدان میں پہنچے گا تو کیا بنے گی؟ جو یہ سوچ کر عمر بھر نافرمانیاں کرتا رہا کہ کوئی بزرگ ہستی اس کی سفارش کر دے گی،
یا کوئی اسے اللہ کی پکڑ سے بچا لے گا یا دیکھا جائے گا، یہ سارے عقیدے دراصل ایک افیون کی حیثیت رکھتے ہیں جسے پی کر یہ لوگ بے سدھ پڑے ہیں، انہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ اپنی جس جہالت پر یہ اترا رہے ہیں انہیں کدھر لے جا رہی ہے۔ آیت نمبر 12، یسألون ایان یوم الدین، پوچھتے ہیں آخر وہ روز و جزا کب آئے گا۔ یوم ہم علی النار یفتنون، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس روز آئے گا جب یہ لوگ آگ پر تپائے جائیں گے۔ کفار کا یہ سوال کرنا کہ روز جزا کب آئے گا یہ علم حاصل کرنے کے لیے نہیں تھا، بلکہ طعنے کے طور پر تھا، مذاق کے طور پر تھا، اسی لیے ان کو جواب بھی اسی انداز سے دیا گیا جیسے کسی بد کردار انسان کو کوئی نصیحت کرے کہ سدھر جاؤ ورنہ ایک روز ان حرکتوں کا برا نتیجہ دیکھو گے، اور وہ ٹھٹھا مار کر پوچھے کہ آخر وہ دن کب آئے گا۔ اب ظاہر ہے اس کا یہ سوال اس برے انجام کی تاریخ معلوم کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ آپ کی نصیحت کا مذاق اڑانے کے لیے ہے۔ اس لیے اس کا صحیح جواب یہی ہے کہ وہ اس روز آئے گا جب تمہاری شامت آئے گی۔ ذوقوا فتنتکم ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، ان سے کہا جائے گا اب چکھو مزہ اپنے فتنے کا، یہ وہی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے۔ اور یہاں جو فتنے کا لفظ استعمال ہوا ہے یہ دو معنی یہاں پر دے رہا ہے، ایک معنی یہ کہ اپنے اس عذاب کا مزہ چکھو، اور دوسرے معنی یہ ہے کہ اپنے اس فتنے کا مزہ چکھو جو تم نے دنیا میں برپا کر رکھا تھا۔ ان المتقین فی جنات وعیون، سب نہیں صرف متقی لوگ اس روز باغوں اور چشموں میں ہوں گے، گویا جنتوں میں داخلے کا سبب تقوی ہے۔ اللہم اجعلنا من المتقین۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین، جو کچھ ان کا پروردگار انہیں دے گا اسے خوشی خوشی لے رہے ہوں گے، اور وہ اس دن کے آنے سے پہلے نیکوکار تھے۔ یعنی یہاں الفاظ کے مفہوم میں یہ بات شامل ہے کہ پروردگار انہیں دے رہا ہے اور محبتوں کے ساتھ دے رہا ہے، اور لینے والے صرف لے نہیں رہے بلکہ خوشی سے نہال ہو کر لے رہے ہیں۔ بخاری کی 7518 نمبر کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اہل جنت سے کہیں گے، جنت والوں وہ کہیں گے ہم حاضر ہیں ہمارے پروردگار، ہم حاضر ہیں اور ساری خیر تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ وہ فرمائے گا کیا تم راضی ہو گئے؟ تو وہ کہیں گے ہمیں کیا ہے کہ ہم راضی نہ ہوں، جبکہ تو نے ہمیں وہ کچھ عطا فرمایا جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ تو اللہ فرمائے گا کیا میں تمہیں اس سے بھی افضل چیز نہ دوں؟ تو وہ کہیں گے ہمارے رب بھلا اس سے افضل چیز کیا ہے؟ تو وہ فرمائے گا میں تمہیں اپنی رضا اور خوشنودی عطا کرتا ہوں، سو اس کے بعد میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ سبحان اللہ، جو دنیا میں اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرتے رہے جنت میں اللہ تعالیٰ اپنی رضا کا تحفہ دیں گے۔ پھر آپ یہاں دیکھیے کہ پروردگار دے رہا ہوگا اور اسے خوشی خوشی لے رہے ہوں گے۔ تصور کیجئے کوئی شخص آپ کو کوئی ایسی چیز دیتا ہے جو آپ کی بڑی پسندیدہ ہے، تو آپ لیتے رہے کتنی خوشی محسوس کرتے ہیں، لیکن وہی پسندیدہ چیز آپ کا کوئی اپنا بہت پیارا جو آپ کے ہاں بڑی قدر و منزلت رکھتا ہو وہ دیتا ہے تو کس قدر خوشی ہوتی ہے۔ تو یہی سوچ لیجئے کہ پروردگار دے رہا ہوگا تو کتنی خوشی ہوگی۔ تو یہ خوشی کا موقع چاہتے ہیں تو سبب اللہ نے بتا دیا کہ انہم کانوا قبل ذلک محسنین، کہ وہ احسان کے درجے پر نیکیاں کرنے والے تھے، خوبصورتی کے ساتھ نیکیاں کرنے والے تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے نیکیوں کی ذرا تفصیل بتائی ہے کہ وہ نیکیاں کیسی تھیں۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، کہ وہ راتوں کو کم ہی سوتے تھے۔ یہ ہجوم سے مراد رات کا سونا ہلکا سا سونا اس معنی میں بھی آتا ہے، گویا اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ وہ رات میں تھوڑا حصہ سوتے تھے۔ پھر اسی طرح مسلم کی 656 نمبر کی حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گویا اس نے نصف رات قیام کیا، اور جو شخص صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گویا اس نے ساری رات قیام۔ سبحان اللہ، کہ با جماعت فجر پڑھنا پوری رات قیام کے برابر اجر کا باعث ہوتا ہے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ وہ رات کو تھوڑا سا وقت نیند ترک کر دیتے تھے، اب وہ تھوڑا سا وقت چاہے نماز تہجد کا کیوں نہ ہو، یعنی وہ صبح سے پہلے تھوڑی رات رہتے اٹھتے تھے اور اللہ کی یاد جتنی بھی ہو سکی کر کے اپنے لیے اور اپنے والدین کے لیے بلکہ تمام اہل ایمان کے لیے استغفار کرتے تھے، رب سے بخشش مانگا کرتے تھے۔ گویا مومنین کی، متقین کی اللہ نے یہ صفت بیان کی ہے کہ وہ رات کا ایک حصہ عبادت میں گزارتے ہیں، استغفار کرتے ہوئے گزارتے ہیں۔ اب وہ رات کا ایک حصہ شروع میں بھی ہو سکتا ہے، درمیان میں بھی اور آخر میں بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے جو راتوں کو اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ اے اللہ ہماری تھوڑی نیند کو بھی ہمارے لیے کافی کر دے۔ وبالاسحار هم یستغفرون، پھر وہی رات کے پچھلے پہروں میں معافی مانگتے تھے۔ کیوں؟ وہی تو ٹائم ہے جب رب قریب آ جاتا ہے،
بخاری کی 1145 نمبر کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا رب ہر رات جب رات کا آخری ثلث باقی رہ جاتا ہے آسمان دنیا کی طرف اترتا ہے اور فرماتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے تو میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے بخشش مانگے تو میں اسے بخش دوں۔ وبالاسحار هم یستغفرون، یعنی یہ جنت میں جانے والے ایسے نہیں ہوتے تھے جو اپنی راتیں اللہ کی نافرمانی میں یا لہو و لعب میں یا فلمیں دیکھتے گزارتے تھے اور پھر کبھی استغفار کا بھی خیال انہیں نہیں آیا۔ اس کے برعکس یہ وہ لوگ تھے جو رات کا ایک حصہ اللہ کی عبادت میں گزارتے تھے اور پھر بھی پچھلے پہر میں اپنے پروردگار سے استغفار کیا کرتے تھے کہ پروردگار آپ کی بندگی کا جو حق تھا وہ ہم ادا نہ کر سکے، اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ پھر ایک اور صفت اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مالوں میں حق تھا سائل اور محروم کے لیے۔ اس سے پتہ چلا کہ اہل ایمان مکہ میں بھی اپنے مالوں میں سے ایک مقرر حصہ نکالتے تھے سائل اور محروم کے لیے، کیونکہ یہ صورت مکی ہے۔ بہرحال زکوٰۃ کا موجودہ مخصوص نصاب مدینہ میں مقرر ہوا کہ اتنے فرض کی ادائیگی کے بغیر تو آدمی مسلمان ہی نہیں ہوتا۔ البتہ اہل ایمان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ فرض زکوٰۃ کے علاوہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اور جو جتنا اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ بھی اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہے۔ مسلم میں ایک شخص کا واقعہ درج ہے جس میں اس کا نام لے کر بادلوں کو حکم ہوا کہ اس کے باغ کو پانی پلائیں، اور وہ شخص اپنے باغ کی آمدنی کے 3 حصے کیا کرتا تھا جس میں سے ایک حصہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا تھا۔ اللہ ہمارے دلوں کی تنگی کو دور کر دے۔ آیت نمبر 20 وفی الارض آیات للموقنین، اور زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں یقین لانے والوں کے لیے، یعنی زمین کا اپنا وجود، اس کی ساخت، اس کا سورج سے ایک خاص فاصلہ اور پھر ایک زاویے پر رکھا جانا، اس پر حرارت اور روشنی کا انتظام اور اس پر مختلف موسموں کا آنا اور جانا، پھر اس کے اوپر ہوا اور پانی کی فراہمی، پھر کس قدر خزانے زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے مہیا کر رکھے ہیں، پھر کس قدر خوبصورت نباتات اللہ تعالیٰ نے اگائی ہیں، پھر کتنی مخلوقات اس زمین پر بستی ہیں، پھر ان ساری مخلوقات کے لیے خوراک کا انتظام، کتنی بہت ساری نشانیاں ہیں جو تھوڑا سا بھی غور کرنے والے انسان کو اللہ کی پہچان کرا دیتی۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خود تمہارے اپنے وجود میں ہے، کیا تمہیں سوچتا نہیں ہے؟ یعنی باہر دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں، اپنے اندر ہی جھانک لو تو تمہیں بہت ساری نشانیاں نظر آئیں گی۔ ایک نطفے سے اللہ تعالیٰ نے کیسا انسان کھڑا کر دیا، کس طرح ماں کے پیٹ میں وہ نطفہ، اس سے ہڈیاں بھی بنتی ہیں، آنکھیں بھی، جگر بھی، دل بھی، خون بھی، بال بھی، پھر کس طرح پورا انسان بنتے ہی اللہ تعالیٰ اسے اس ماں کے پیٹ سے نکال کر اتنی وسیع اور اس دنیا میں کیسی شان کے ساتھ لے آتے ہیں کہ اس کے اندر ہر طرح کی مشینری کام کر رہی ہے، سانس لینے کے لیے، غذا ہضم کرنے کے لیے، خون بنانے کی، فضلات خارج کرنے کی، حتیٰ کہ تھکاوٹ کے بعد تمہیں آرام کے لیے صلاح دینے کا کام، یہ سب کام آٹومیٹک انسان کے جسم میں ہو رہے ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عقل عطا کی، دل عطا کیا، احساسات دیے، جذبات دیے، خواہشات دی، شعور دیا، ضمیر عطا کیا، پھر کتنے بہت سارے رشتے عطا کیے، کتنے ذرائع اور وسائل دیے، کتنی نعمتیں عطا کی، پھر صحیح اور غلط کی تمیز عطا کی۔ ایک ایک چیز کو انسان دیکھتا چلا جائے اور رب کی قدرتوں پر سبحان اللہ کہتا چلا جائے۔ کیسے اللہ نے ہمیں بھوک کا جذبہ عطا کیا، پانی کی کمی ہوتی ہے تو ہمیں پیاس لگ جاتی ہے، پھر کیسے ہمارا دل خون کو پمپ کرتا ہے، جو 1 منٹ بھی ٹھہر جائے تو موت واقع ہو جائے، پیدائش سے لے کر موت تک مسلسل دل کام کیے چلا جاتا ہے، پھر سننے کی، سونگھنے کی، چکھنے کی، سوچنے کی، سمجھنے کی، یاد رکھنے کی، محسوس کرنے کی، سونے، جاگنے، بولنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیسا ماہر خلاق ہے جس نے اتنی پیاری تخلیق کی۔ وفی السماء رزقکم وما توعدون، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آسمان ہی میں ہے تمہارا رزق بھی اور وہ چیز بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں مفسرین اکثر کہتے ہیں کہ رزق سے مراد بارش ہے، اور وما توعدون سے مراد یعنی حشر نشر، جزا اور سزا اور جنت دوزخ، ان ساری باتوں کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی زبانی کیا اور آسمانی کتابوں کے ذریعے سے کیا، تو ان سب کا حکم آسمان ہی سے ہے، یعنی عالم بالا ہی سے یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ تم میں سے کس کو کیا کچھ دنیا میں دیا جائے گا، اور وہیں سے یہ فیصلہ بھی ہونا ہے کہ تمہیں جزائے اعمال کے لیے کب بلایا جائے۔ اور آسمان میں رزق ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے
کہ آدمی کمانا ترک کر دے، یہ تو رہبانیت ہے، اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں۔ آسمان میں رزق ہونے کا یقین دلانے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنی ساری محنتوں کے باوجود بھروسہ صرف آسمان والے پر رکھے اور ایک لمحے کے لیے بھی رزق کی خاطر اس کی نافرمانی نہ کرے۔ آیت نمبر 23، فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ، پس قسم ہے آسمان اور زمین کے مالک کی، یہ بات حق ہے، ایسی یقینی جیسے تم بول رہے ہو۔ آپ دیکھیے کسی بات کا یقین دلانے کے لیے نا اس کی تشبیہ ایسی چیز سے دی جاتی ہے جو مخاطب کے نزدیک یقینی ہو، جیسے کہنا کہ یہ بات ایسی یقینی ہے جیسے تم خود یہاں موجود ہو۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ یہ بات ایسی ہی یقینی ہے کہ جیسے تم بول رہے ہو، یعنی جیسے میں بول رہی ہوں اور مجھے یقین ہے نا کہ میں ہی بول رہی ہوں، میں کسی اور کو نہیں سن رہی۔ دیکھیں سننے میں یا دیکھنے میں بعض اوقات انسان کو شبہ بھی پڑ جاتا ہے، لیکن آدمی کو اپنے بولنے میں کبھی شبہ نہیں ہوتا کہ میں بول رہا ہوں، میں بات کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بات ایسی ہی یقینی ہے جیسے تم خود بول رہے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خوبصورت ہستی کا ذکر کیا اور ان کے مہمانوں کا، حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی حکایت بھی تمہیں پہنچی ہے۔ یہ قصہ قرآن میں پہلے بھی 3 مقامات پر گزر چکا ہے، یہاں پھر اللہ تعالیٰ نے دہرایا ہے۔ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون، جب وہ ان کے ہاں آئے تو کہا آپ کو سلام ہے، انہوں نے کہا آپ لوگوں کو بھی سلام ہے، کچھ ناآشنا سے لوگ ہیں۔ ایک چیز آپ یہاں یہ نوٹ کیجئے، سلامن اور سلامن، یہاں پہلا سلام جو ہے وہ منصوب ہے اور دوسرا سلام مرفوع ہے، اور پہلا سلام جو ہے یہ جملہ فعلیہ ہے اور فعل کا تعلق کسی زمانے سے ہوتا ہے نا، لیکن دوسرا سلام اسم ہے، تو اسم جو ہے وہ زمانے کی قید سے آزاد ہوتا ہے۔ گویا فرشتوں کے سلام کے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو سلام کیا وہ زیادہ بہتر سلام تھا، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے کہ جب کوئی آپ کو سلام کرے تو اس سے بہتر جواب دو، تو انہوں نے بہتر جواب دیا۔ اور سلام کی ہمارے دین میں بڑی اہمیت ہے، اور فرشتوں نے بھی اللہ کے حکم پر عمل کیا کہ جب کسی کے گھر میں داخل ہوا جائے تو پہلے سلام کیا جائے۔ اور سلسلۃ الصحیحہ کی 816 نمبر کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام سوال سے پہلے ہے، جو تم سے سلام سے پہلے سوال کرے اسے جواب مت دو۔ یعنی یہ ادب ہے کہ ہر بات کرنے سے پہلے، ملاقات میں سب سے پہلے سلام کیا جائے، پھر کوئی بات پوچھی جائے۔ اور یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ کچھ ناآشنا سے لوگ ہیں، یہ بات ہو سکتا ہے آپ نے اپنے دل میں کہی ہو یا گھر والوں سے کہی ہو، یا ممکن ہے ان انسانی شکل میں آنے والے فرشتوں سے کہی ہو کہ آپ اس علاقے میں نئے تشریف لائے ہیں، پہلے کبھی آپ کو یہاں نہیں دیکھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء بھی غیب کا علم نہیں رکھتے۔ فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، پھر وہ چپکے سے اپنے گھر والوں کے پاس گئے اور ایک موٹا تازہ بچڑا لے آئے۔ فراغا کے معنی ہے خفیہ طور پر جانا، یعنی ہیلے کے ساتھ تیزی سے نکل جانا۔ مراد کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام مہمانوں کے لیے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے ایسے خاموشی سے گئے کہ انہیں خبر بھی نہ ہو سکے اور وہ کہیں جاتے ہوئے دیکھ کر مہمانی لانے سے منع نہ کر دے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مہمانوں سے پوچھتے رہنا کہ آپ کھائیں گے، ٹھنڈا لیں گے کہ گرم لیں گے، یہ پوچھنا تو درکنار، انہیں تو اہتمام کا بھی حد الوسع پتہ نہیں لگنے دینا چاہیے، تاکہ کہیں مہمان تکلفاً یہ نہ کہے کہ اس تکلیف کی کیا حاجت ہے، یعنی کوئی ایسا انداز اختیار نہ کیا جائے جس سے مہمان کو شرمندگی ہو۔ اور یہاں بعجل سمین، سمین کے معنی موٹا بھی ہو سکتا ہے اور گھی میں تلا ہوا بھی۔ سبحان اللہ، ایک اجنبی مہمان کے لیے کیسی مہمان نوازی کی جا رہی ہے، یہ بھنا ہوا روسٹڈ بچھڑا لا کے پیش کیا جا رہا ہے۔ فقربہ الیہم قال الا تأکلون، مہمانوں کے آگے پیش کیا اور ان سے کہا آپ حضرات کھاتے نہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ مہمان نوازی کے آداب میں یہ بھی ہے کہ جہاں تک ہو سکے مہمانوں کو کھانے تک جانے کی زحمت دینے کی بجائے کھانا ان کی خدمت میں پیش کرنا چاہیے۔ پھر یہ بھی کہ اگر وہ ہچکچاہٹ کا اظہار کر رہے ہوں تو انہیں شائستہ طریقے سے کھانے کی درخواست بھی کرنی چاہیے۔ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِیمٍ، پھر وہ اپنے دل میں ان سے ڈرے، انہوں نے کہا ڈریے نہیں، اور انہیں ایک ذی علم لڑکے کی پیدائش کا مژدہ سنا۔ یعنی آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نے کھانا بھی پیش کیا، پھر انہیں کھانے کے لیے اصرار بھی کیا، لیکن جب انہوں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا تو خوفزدہ ہو گئے۔ اور یہاں خیفتاً کی تنوین بتا رہی ہے کہ ایک قسم کا خوف ان کے دل میں آ گیا نا، اور اس خوف کی وجہ کیا تھی کہ اگر کوئی اجنبی ان کے علاقے میں آتا اور وہ
مہمانی میں پیش کیا ہوا کھانا قبول نہ کرتا تو یہ سمجھا جاتا کہ وہ کسی برے ارادے سے آیا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہی بلکہ زیادہ مناسب بات بھی ہے، کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے کھانا نہ کھانے کی وجہ سے ان کے انسان نہ ہونے کو اور فرشتہ ہونے کو بھانپ لیا ہو، اور اس بنا پر ڈر گئے ہوں کہ فرشتے تو ایسے نہیں آیا کرتے، یہ تو کسی بستی پر عذاب کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ آپ نہ ڈریں، ہم آپ کی بستی پر نہیں بلکہ لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ وبشروہ، ایک طرف فرشتے عذاب کی وعید لے کر آ رہے ہیں اور دوسری طرف خوشخبری بھی دے رہے ہیں۔ ایک ہی دن میں ایک قوم کے زوال کا فیصلہ اتارا جا رہا ہے، اور اسی دن ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے انبیاء کا سلسلہ چلا، اور امت محمدیہ سے پہلے ایک جو بڑی قوم گزری ہے بنی اسرائیل، وہ وجود میں آئی۔ اور یہاں وبشرہ بغلام علیم، غلام علیم سے مراد حضرت اسحاق علیہ السلام ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کا جب تذکرہ آتا ہے قرآن میں تو غلام حلیم کی بشارت کا ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ بشارت سن کر آپ دیکھیے معاملہ کیا ہوا۔ فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عُجُوزٌ عَقِيمٌ، یہ سن کر ان کی بیوی چیختی ہوئی آگے بڑھی اور انہوں نے اپنا منہ پیٹ لیا اور کہنے لگی بوڑھی بانجھ۔ یعنی جب یہ خوشخبری سنی اور اپنی عمر کو دیکھا تو حیرت اور خوشی کے جذبات سے بے اختیار چیختی ہوئی فرشتوں کی طرف بڑھی۔ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا کہتے ہیں اپنے چہرے پر زور سے ہاتھ مارنا، یعنی ایسے عموماً عورتیں تعجب کے وقت کرتی ہیں، اس سے کوئی یہ نہ لے کہ چہرے پیٹنے کی گویا اجازت ہے، ہرگز نہیں۔ یہ تو بڑھاپے میں کسی عورت کو حمل کی بشارت ملے تو اس کی کیا کیفیت ہو، یہ ہم اندازہ کر سکتے ہیں۔ بائبل میں تذکرہ آتا ہے کہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال تھی اور حضرت سارہ کی عمر 90 سال تھی جب یہ بشارت انہیں ملی۔ آیت نمبر 30، قالوا كذلك قال ربك انه هو الحکیم العلیم، انہوں نے کہا یہی کچھ فرمایا ہے تیرے رب نے، وہ حکیم ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔ یعنی فرشتوں نے کہا کہ بے شک کہ آپ ایسی ہی ہیں، مگر ہم بھی یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے بلکہ آپ کے پروردگار کی بات بتا رہے ہیں، اس نے ہی ایسے فرمایا ہے، یقیناً وہ کمال حکمت والا اور بڑے علم والا ہے، اس کے علم سے نہ کوئی چیز باہر ہے، نہ اس کے کام میں کوئی خامی یا غلطی ہے۔ تو اس قصے سے یہ بتانا مقصود ہے کہ جس بندے نے اپنے رب کی بندگی کا حق دنیا میں ٹھیک ٹھیک ادا کیا، اس کے ساتھ آخرت میں تو جو معاملہ ہوگا سو ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی انہیں انعامات سے نوازا کہ ایسی عمر میں جب کہ کسی کے ہاں اولاد پیدا نہیں ہو سکتی، اللہ تعالیٰ نے اس عمر میں اس جوڑے کو نہ صرف یہ کہ اولاد دی بلکہ ایسی اولاد دی جو آج تک کسی کے نصیب میں نہیں ہوئی۔ دنیا میں کوئی دوسرا انسان ایسا نہیں ہے جس کی نسل میں مسلسل انبیاء پیدا ہوئے ہوں، یہ حضرت ابراہیم ہی تھے جن کے ہاں 3 پشت تک نبوت چلتی رہی۔ حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام جیسے بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء ان کی نسل سے پیدا ہوئے۔ تو جو اللہ کے رستے پر چلتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں نوازتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا یہاں آج کا سبق بھی اور ہمارا یہ پارہ بھی مکمل ہوا۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، اس رب کا احسان ہے جس کے فضل و احسان سے ہی بھلائیاں اپنی تکمیل کو پہنچتی ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، پروردگار اسے ہماری طرف سے قبول فرما لے اور اسے ہماری ہدایت اور بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔